اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، آج اکتوبر 1973 کی 21 تاریخ ہے، لیکن درس قرآن کریم جیسا کہ تسلسل سے ساتھ ہو رہا ہے اس کے بجائے ایک خصوصی موضوع پر ہوگا۔ تو ہمارا ہر درس قرآن کریم ہی ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ معمول چلا آ رہا ہے کہ ہم رمضان المبارک کے آخری عشرہ یا ہفتہ کا درس خود قرآن کریم ہی کے تعارف کے لیے مخصوص کر دیا کرتے ہیں، اور وہ اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اس سرچشمہ نور و بصائر کے نزول کا آغاز ہوا، اور اس مہینے کے بعد اس کا اختتام اس تقریب کے ساتھ ہوا جسے ہم عید کہتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ احباب کو معلوم ہے، اس سے پہلے بھی کئی بار درسوں میں یہ بات آ چکی کہ یہ ایک ہی تہوار ہے جس کے منانے کا حکم خود خدا نے دیا ہے۔ قرآن کریم کے سلسلے میں اس نے یہ کہا ہے کہ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ ان سے کہو کہ یہ تمہاری کاوشیں، کوششیں، محنتیں صحیح ہے، کوئی بھی قرآن جیسی چیز نہیں لا سکتا تھا، یہ اس کا فضل اور رحمت تھا کہ اس کی وجہ سے تمہیں اس جیسا ضابطۂ ہدایت مل گیا۔ ان سے کہو کہ اس پہ جشن مسرت منائیں، اس لیے کہ یہ ساری دنیا کی متاع سے زیادہ گراں بہا ہے جسے تم جمع کر سکتے ہو۔ اور رمضان کا مہینہ اور اس کا یہ پورا پروگرام در حقیقت اس جشن مسرت کے منانے کی تیاریوں کا مہینہ ہے۔ قلب و دماغ کو تمام خواصوں سے پاک اور منزہ کرنے کے بعد پھر اس جشن کو منایا جائے۔ یہ جسے ہم عید کہتے ہیں، یہ تقریب تو ہم ہندوستان میں بھی منایا کرتے تھے، وہ ہمارا محکومی کا زمانہ تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ محکوم کے نصیب میں حقیقی انبساط اور شادمانی کیسے آ سکتی ہے۔ وہ ایک تقریب ہم مناتے تھے رسمی طور پر، اور یہی وہ جانگداز حقیقت تھی جسے علامہ اقبال نے ان الفاظ میں بیان کیا تھا کہ عید آزاداں شکوہ ملک و دین، اور عید محکومہ ہجوم المومنین۔ وہ ایک ہجوم ہوتا تھا، لیکن عید آزاداں شکوہ ملک و دین۔ للہ الحمد کے برسہ برس کی قد و کاوش کے بعد اگست 1947 میں ہمیں آزادی ملی، اور یہ عجیب حسن اتفاق تھا کہ اس آزادی کے اعلان کے 3 ہی دن کے بعد یہ عید کا تہوار آ گیا۔ تو گویا وہ پہلی عید آزادہ تھی جو ہم نے پاکستان میں آ کر منائی، لیکن ہماری شوریدہ بختی دیکھیے، اس عید کی کیفیت یہ تھی کہ لمحہ بلمحہ یہ خبریں آ رہی تھیں کہ ہمارا فلاں قافلہ لٹ گیا، فلاں ٹرین جو آ رہی تھی اس میں لاشیں ہی لاشیں برآمد ہوئیں۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے اوپر جو قیامت گزری، اور وہ متاع بردہ کارواں در کارواں مظلوم و مقہور مسلمان جو اس طرف آنے شروع ہوئے، تو پہلی عید کا استقبال اس انداز سے کچھ ہوا تھا۔ مجھے آج تک یاد ہے وہ عید، یہ اس نے اتفاق تھا کہ بہرحال میں اس سے پہلے پہنچ گیا تھا کراچی، دہلی سے سیدھا براہ راست، اور وہ عید
بندر روڈ پہ ایک مختصر سی عیدگاہ ہوتی تھی. اس عیدگاہ میں وہ عید کی نماز پڑھی. عیدگاہ میں کہاں، باہر سڑک پر قائد اعظم کے پیچھے. کیفیت یہ تھی کہ اس احساس سے کہ آج ہم آزاد ہیں، حقیقی مسرت اور انبساط کے جذبے معزز تھے، لیکن جب ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ہم پہ کتنی قیامتیں گزر رہی ہیں تو دل بے حد افسردہ اور پرملال ہو رہا تھا. اس عید کے وہ سجدے مجھے آج تک یاد ہے کہ ایک کشمکش تھی فرد مسرت اور ہجوم غم کی، جس میں وہ عید کا شکرانہ ادا کیا گیا. اور خود قائد اعظم کی بھی کیفیت یہ تھی کہ نماز کے بعد عید کی مبارکبادیاں بھی وہ وصول کر رہے تھے، لیکن ان کے دل پر جو گزر رہی تھی اس کی کیفیت کچھ ایسی ہی تھی کہ جگر میں ٹیس لب ہنسنے پہ مجبور. اس انداز سے ہم نے وہ پہلی عید آزادہ منائی، اور نامعلوم کہ کس گھڑی میں اس عید کی یہ ابتدا ہوئی کہ اس کے بعد 26 سال سے عزیزان مان ہم نے ایک عید بھی عید آزادہ کے انداز سے نہیں منائی. کہ جب بھی یہ عید آتی ہے تو بے ساختہ یہاں مسلمانوں کے دلوں میں اقبال ہی کا وہ مصرع ابھر آتا ہے کہ حلال عید ہماری ہنسی اڑاتا ہے. اور پھر اس سال کی عید کے متعلق تو یہ کیا کہا جائے، معاشرے میں اس قدر مایوسی پھیل چکی ہے کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کو کسی قسم کی بھی امید کی نوید دے سکے. ہر شخص یہ پوچھتا ہے کہ کیا ہوگا، کیا بنے گا، ہمارا مستقبل کیا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں آہستہ آہستہ یہ استفہام بھی اب ختم ہو گیا انتہائی مایوسی میں، کہ جس سے آپ سنیے وہ کہتا ہے کہ نہیں صاحب کچھ نہیں ہو سکتا. اور یہ انتہا ہوتی ہے عزیزان من مایوسی کی جب یہ کہنا شروع کیا جائے کہ کچھ نہیں ہو سکتا. ابلیس کا سب سے بڑا حربہ یہ ہے کہ وہ مایوسی طاری کر دیتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ خود ابلیس کے لفظ کے معنی ہی مایوس ہیں. وہ ابدی مایوس ہے اور مایوسی پھیلانا اس کا حربہ ہے. قوم سے ساری قوتیں زندگی کی سلب کر لی جا سکتی ہیں اگر اس میں مایوسی پھیلا دی جائے. بات بڑی آسان سی ہے. مریض کے سرہانے بیٹھا ہوا ڈاکٹر اگر یہ کہہ دے کہ نہیں مریض بچ سکتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے سامنے سینکڑوں دروازے امیدوں کے کھل جاتے ہیں. ڈاکٹر کی دوائی، کیمسٹ کی دکانیں، ایک ڈاکٹر کے علاج سے فائدہ نہیں ہو رہا دوسرا ڈاکٹر لایا جائے گا. ایک دوائی مؤثر ثابت نہیں ہو جاتی 2 دوائیاں لائی جائیں گی. ڈاکٹری سے علاج فائدہ نہیں ہوا یونانی کی طرف جائیے، ہومیوپیتھک کی طرف جائیے، تو وہ تاغ بھر میں رہے گی، کوشش رہے گی، حرکت رہے گی. لیکن اگر وہ مریض کی بحالی سے یہ کہہ کے اٹھ جائے کہ نہیں کوئی امید نہیں، بچ نہیں سکتا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تمام دروازے بند ہو جائیں گے آپ کے اوپر اور آپ مایوس ہو کے بیٹھ جائیں. نہ ڈاکٹر کی کوئی دوا، نہ ڈرگس کی دکان، نہ کوئی اور ڈاکٹر، نہ اسپیشلسٹ، نہ یونانی، نہ ہومیوپیتھی، نہ ایلوپیتھی. تمام چیزیں آپ کے، تمام راستے آپ کے اوپر بند ہو جائیں گے اس ایک بات سے کہ کچھ نہیں ہو سکتا. اور آج میں یہ محسوس کر رہا ہوں عزیزان من کہ ابلیس کا یہ حربہ بڑا کارگر ہو گیا ہے ہمارے ہاں. آج ہر شخص یہ کہتا ہے کہ صاحب کچھ نہیں ہو سکتا. اور ان حالات میں یہ ہمارے لیے عید آ رہی ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا
کہ میں نے اس درس کا خصوصی عنوان یہ رکھا ہے کہ نہ ہو نا امید، نا امیدی زوال علم و عرفاں ہے، نہ ہو نا امید۔ آپ یہ سوال پوچھنے کے لیے حق بجانب ہوں گے کہ ایک طرف تو میں نے خود ہی یہ گنا دیا کہ معاشرے پر اس قدر مایوسی چھائی ہوئی ہے، دوسری طرف میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ نہ ہو نا امید۔ تو یہ بات کیا ہوئی؟ بات صرف یہ ہوئی عزیزان من کہ میں قرآن کریم کا طالب علم ہوں، اور قرآن کریم مایوسی کو کفر قرار دیتا ہے۔ کہہ دیا جا سکتا ہے کہ صاحب اس قسم کی باتیں تو عام طور پہ اب کچھ رسم سی ہو گئی ہے، لوگ کہتے ہی رہتے ہیں کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور پھر اگلی بات یہ کہ قرآن کریم کے متعلق بھی یہ باتیں اکثر ہم واعظوں میں سنتے ہی رہتے ہیں کہ مایوسی کفر ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بربنائے عقیدت یہ باتیں کہی جاتی ہیں، یہ ٹھیک ہے کہی جاتی ہیں بربنائے عقیدت۔ میں بھی عمر کا ایک حصہ ان باتوں کو بربنائے عقیدت کہا کرتا تھا، لیکن وہ دور بہت پیچھے چھوڑ آیا۔ اس کے بعد میری عمر کا دوسرا دور شروع ہوا کہ جس میں یہ جتنے عقائد یوں ہی اندھی عقیدت کی بنا پہ قائم ہوئے تھے، ان میں سے ایک ایک بت کی طرح پاش پاش ہو گیا۔ اور اس کے بعد تیسرا دور میری زندگی کا شروع ہوا کہ جس میں اب میں کوئی بات اندھی عقیدت کی بنا پہ نہیں کہتا، جو کہتا ہوں علم و بصیرت اور دلیل و برہان کی روح سے کہتا ہوں۔ میں قرآن کریم پہ عزیزان ایمان اکثر نو ایمان لایا ہوں، علم و بصیرت اور دلیل و برہان کی روح سے۔ اب یہ بات بربنائے عقیدت نہیں ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کریم پر ایمان رکھنے والا کبھی مایوس ہو نہیں سکتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ انسان مایوس کب ہوتا ہے؟ قرآن نے اس کی بات بتائی۔ وہ کہتا ہے کہ سمجھنے کو یوں سمجھیے کہ آپ کسی لق و دست صحرا یا جنگل میں جا رہے ہوں، تنہا سفر کر رہے ہوں، نشان راہ بھی وہاں کوئی نہ ہو، راستہ بتانے والا بھی نہ ہو، اور آپ راستہ گم کر چکے، راستہ کھو چکے، نشان کوئی نہیں مل رہا منزل کا، بتانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ اس قسم کا راہ گم کردہ مسافر جب تھک کے بیٹھ جاتا ہے اس پر مایوسی چھا جاتی ہے، اور یہی چیز ہے جسے قرآن کریم نے کہا 15/5/6 کہا کہ وَمَن يَقْنُطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، خدا کی رحمت سے وہ نا امید ہوتا ہے جو راستہ کھو دیتا ہے۔ پھر دوسری چیز اس نے یہ کہی کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی راستہ بتانے والا بھی آپ کو مل جائے، راستے کا پتہ نشان بھی بتا دے، لیکن آپ اس کی صداقت پر یقین نہ کریں، تو کیفیت آپ کی پھر بھی وہی رہے گی۔ یہ جو راستے یا راستے بتانے والے کی بات کی صداقت پر یقین نہ کرنا ہے، اسے کفر کہا ہے، اور اسی لیے دوسرے مقام پہ ہے 29/23 29/2 وہاں یہ کہا ہے کہ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتہ، کہ جو لوگ میرے قوانین کی صداقتوں سے انکار کرتے ہیں، ہماری رحمت کی طرف سے یہی لوگ مایوس ہوتے ہیں۔ خود راستہ کھو دینا اور اس سے پار نہ سکنا، راستہ بتانے والے کی بات پہ یقین نہ کرنا، اور اسی طرح سے راہ گم کردہ اس وحشت سامانیوں کے جنگل میں کھوئے ہوئے بیٹھ جانا، یہ ہے جسے اس نے مایوسی سے تعبیر کیا۔ یہاں اس نے کہا ہے کہ اولئک یئسوا من رحمتی، یہ لوگ ہیں جو ہماری رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ یہ رحمت کیا ہے کہ جس سے مایوسی کو کفر بتایا گیا ہے؟ اس کے متعلق اس نے خود ہی متعدد مقامات میں یہ بات بتائی
کہ یہ رحمت خود قرآن مجید ہے۔ اس نے قرآن کریم کے متعلق کہا کہ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ 7/52 7/5 نے کہا کہ ہم نے تمہیں یہ کتاب دی فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ علم، علم و بصیرت کی بنیادیں پہ اس کو ہم نے نکھیر کر، ابھار کر، نکھار کر بیان کر دیا، نہایت واضح طریق سے، ڈسٹنکٹلی الگ الگ کر کے بات سمجھا دی۔ کتاب کیا ہے؟ ہدم، راستہ دکھانے والی، راہ گم کردہ کوئی تو مایوس کہا گیا تھا، راستہ دکھانے والی، اور رحمت ہے یہ کتاب، لیکن کس کے لیے رحمت ہے؟ لقوم یؤمنون، انہی کے لیے جو اس کی صداقتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ اور دوسری جگہ 16/89 میں 99 میں اس کو کہا ہدی و رحمتم و بشرا، راستہ دکھانے والی کتاب، رحمت اور منزل تک پہنچانے کی خوشخبری دینے والی کتاب۔ آپ نے کبھی اس پہ بھی غور کیا جو قرآن کریم نے کہا ہے کہ الرحمن علم القرآن، قرآن کو رحمان نے سکھایا ہے، تو یہاں صفت رحمانیت اس کی خصوصیت سے، اس کا خصوصیت سے کیوں ذکر کیا گیا؟ اس لیے کہ قرآن کو خود رحمت کہا ہے۔ تو یہ جسے کہا گیا ہے کہ ہماری رحمت سے نا امید نہ ہو، ہماری رحمت سے نا امید وہ ہوتے ہیں کہ جو اس کی صداقتوں پہ یقین نہیں رکھتے، تو رحمت خود قرآن کریم ہے۔ جب قرآن کریم کی کیفیت یہ ہے کہ وہ راستہ دکھانے والی ہے، منزل کی بشارتیں دینے والی ہے، مایوسیوں کو امیدوں میں بدل دینے والی کتاب ہے، تب اس کے بعد عزیزان من سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک قوم جو قرآن کریم کو صرف اپنی بغلوں میں دابے ہوئے نہیں پھر رہی، اس گئے گزرے زمانے میں بھی اس قدر اس کی تلاوت ہوتی ہے، اور پھر رمضان کے مہینے میں تو آپ دیکھتے ہیں لاکھوں کروڑوں مقامات پر اس کتاب کو دہرایا جاتا ہے، ایک ایک رات میں اس کو دہرایا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ کرنے والی قوم اس قرآن کے متعلق، اور پھر یہ کیفیت کہ ہر فرد اس میں سے یہ کہتا ہے کہ صاحب کوئی امید نہیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ کیا ہے عزیزان؟ کہیں وہی بات تو نہیں جو اس نے کہا تھا کہ راہ گم کردہ تو مایوس ہوتا ہے، لیکن راستہ بتانے والے کی صداقت کو نہ ماننے والا اس سے زیادہ مایوس ہو جاتا ہے۔ ہم کہیں اسی مقام پہ تو نہیں کھڑے۔ راستہ بتانے کے اعتبار سے قرآن کریم کا تعارف خود قرآن بھیجنے والے نے کرایا ہے، اپنی تصنیف کا تعارف مصنف سب سے بہتر کرا سکتا ہے۔ اور پھر خدا کی یہ تصنیف بھی جیسا کہ میں کہا کرتا ہوں کہ ترا کشید و دست از قلم کشید خدا، جہاں تک عالم انسانیت کا تعلق ہے، خدا کی آخری کتاب کہ جس کے لکھنے کے بعد اس شعر کے مطابق اس نے قلم رکھ دیا، میں نے عالم انسانیت کے متعلق کہا ہے کہ یہ تو معلوم نہیں کہ اس کائنات کے اندر کتنی دنیایں اور ہیں جہاں جہاں خدا کی یہ ہدایت اور رحمت چلی جا رہی ہے، لیکن بہرحال جہاں تک ہماری دنیا کا تعلق ہے اس نے اسے آخری کتاب کہا، اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول قرار کرائے۔ اس کتاب کی عظمت کا اندازہ لگائیے کہ خدا اسے اپنا آخری شاہکار قرار دے رہا ہے۔ لیکن میں کہہ یہ رہا تھا کہ اس نے اس کا تعارف کس انداز سے کرایا ہے۔ ایک مثال اس نے پہلے دی کہ مایوس وہ ہوتا ہے کہ جس کے سامنے راستہ گم ہو جائے۔ قرآن کا تعارف بھی اسی ہی تمثیل اور اسی ہی تشبیہ کے انداز میں وہ کرائے چلا جا رہا۔
ذرا اس پس منظر کو سامنے لائیے کہ عربوں جیسی قوم، ان کا صحرا آپ دیکھیے، 1400 سال پہلے نہیں، آج 1400 سال بعد بھی جب دنیا میں سلسلہ رسل و رسائل اتنا وسیع ہو گیا اور مواصلات کے طریقے اتنے نئے نئے ایجاد ہو گئے کہ اب زمین سے چاند تک پہنچنا بھی کچھ مشکل نہ رہا، وہ خطہ زمین ایسا ہے کہ آج بھی اس خطہ زمین میں کوئی سڑک آپ کو نہیں ملتی، وہی ایک دو سڑکیں جدے سے مکے تک اور مکے سے مدینے تک، زیادہ سے زیادہ طائف تک کا کوئی راستہ ہوگا، دیکھا میں نے نہیں، لیکن باقی تو سارا اسی طرح سے صحرا میں نہ کوئی سڑک، نہ کوئی پگڈنڈی، نہ نشانات راہ۔ قافلوں کی صورت ان کی یہ کہ وہ دن کو دھوپ کی گرمی سے سفر نہیں کر سکتے تھے، راتوں کو سفر کر رہے ہیں، راتوں کی تنہائیاں اور پھر اکثر تاریک راتیں، اندھیری راتیں۔ شہروں میں راستہ بھول جاتا ہے آدمی، ان صحراؤں میں جہاں کوئی بستی بھی نہیں، کوئی راستہ بتانے والا بھی نہیں، ان میں وہ چلے جا رہے ہیں، کبھی راستہ بھولتے نہیں۔ یہ کون سے نشانات راہ ان کے پاس تھے، اتنے زیادہ پکے، قابل اعتماد کہ وہ ہر مقام پر ان کی رہبری کریں اور کبھی اس معاملے میں دھوکہ نہ دیں، فریب نہ کریں ان کے۔ یہ کون سے راستہ دکھانے والے تھے؟ یہ ستارے۔ اب تو ہم ان چیزوں کے عادی نہیں رہے، ستاروں کے متعلق ہمیں کچھ معلومات ہی نہیں ہے، لیکن جو لوگ اب بھی ان کے سہارے پہ سفر کرتے ہیں، اور سنا ہے کہ یہ جہاز کے کپتان تو اس سے بڑا کام لیتے ہیں، انہیں یہ معلوم ہے کہ یہ کس قدر قابل اعتماد رہنما واقع ہوئے ہیں یہ جو ستارے ہیں۔ قرآن کریم نے، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا جو تعارف کرایا ہے، کہا کہ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، میں یہ باتیں یوں ہی کہہ کے آگے نہیں گزر جاؤں گا، جو کچھ میں نے کہا ہے اس کی شہادت میں میں محسوس اور مرئی چیزیں تمہارے سامنے لاؤں گا، اور سب سے پہلے میں اس کی شہادت میں ان ستاروں کی گزرگاہوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ذہن میں رکھیے گا کہ مایوس وہ ہوتا ہے کہ جس کے سامنے راستہ نہ ہو، راستہ ملے نہ۔ راستے کی نشاندہی کی بات ہو رہی تھی، عربوں کا سفر درپیش تھا، قرآن کا تعارف ہو رہا ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ میں اس کے لیے شہادت میں پیش کرنا چاہتا ہوں ستاروں کی گزرگاہوں۔ اور سنیے اس کے بعد یہ کہا کہ اس کو سن کے یوں ہی آگے نہ گزر جائیے، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اگر تم علم کی بارگاہوں سے پوچھو گے تو وہ بتائے گا کہ یہ شہادت کتنی عظیم شہادت ہے جو پیش کر دی گئی ہے۔ مواقع النجوم کی شہادت کس بات کے لیے؟ اس بات کے لیے کہ انہ لقرآن کریم، یہ قرآن ہے خود بھی نہایت مکرم اور معزز و واجب التکریم، اور اس کے ماننے والے بھی ایسے جن کو دنیا بھر کی عزت و تکریم حاصل ہو جائے۔ 56/75، 56/757۔ اسی چیز کو سورہ تکریم میں ان الفاظ میں دہرایا کہ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ، نہیں، میں بات کو واضح کرنے کے لیے شہادت میں پیش کرتا ہوں دونوں قسم کے ستاروں کو، انہیں بھی کہ جو چلتے ہوئے واپس لوٹ جاتے ہیں، دبے پاؤں واپس لوٹ جاتے ہیں۔ کیا خوبصورت انداز ہے قرآن کا ستاروں کی رفتار کے متعلق کہنا کہ دبے پاؤں واپس لوٹ جاتے ہیں، اور پھر انہیں بھی کہ جو ایک برق کا غزالہ کی طرح تیزی سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یہ علم الافلاک کے ماہرین سے پوچھئے، وہ بتائیں گے کہ ستاروں کی یہ دو قسمیں الگ الگ جو قرآن نے بتائی ہیں، ان میں کتنے سائنٹیفک رموز پوشیدہ ہیں عزیزان۔
بات دوسری طرف چلی جائے گی. کہا کہ میں شہادت میں پیش کرتا ہوں رات کے ان ستاروں کو. واللیل اذا عسعس، اور اس رات کو کہ جب وہ سورج غروب ہو جانے کے بعد نہایت خاموشی سے چپکے سے دبے پاؤں اپنی تاریکی کی چادر کو پھیلا دیتی ہے، اس میں یہ ستارے اس پس منظر میں زیادہ نمایاں ہو جاتے ہیں. وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ، اور اس کے بعد میں شہادت میں پیش کرتا ہوں اس تاریکی کی رات کے بعد اس نورانی صبح کو کہ جو اپنی مسیح نفسی سے زندگی کو دوبارہ بیدار کر دیتی ہے. میں ان شہادتوں کو پیش کرتا ہوں اس حقیقت کے اس بات کے لیے کہ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم. قرآن ہی صرف کریم نہیں ہے، ہمارے جس قاصد کی زبان سے تم اسے سن رہے ہو وہ خود الکریم ہے. قرآن الکریم، اس کا لانے والا الکریم. اور دوسری جگہ کہا ہے خدا نے خود اپنے آپ کو بھی رب عرش الکریم. حوالے تھے 81/19، 81 اور 19 اور 23/116. کہا اس سے بھی آگے بڑھو اور شہادت سنو جو میں پیش کر رہا ہوں. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، اسے میں پیش کرتا ہوں کہ ایک گردشوں سے نئے نئے پہلو زندگی کے سامنے لانے والی. اور میں شہادت میں پیش کرتا ہوں وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، اس زمین کو جو بظاہر مردہ سی نظر آتی ہے کہ یہ شک ہونے کے بعد کس طرح سے حیات تازہ کو اپنے اندر سے ابھار کے سامنے لے آتی ہے، میں انہیں پیش کرتا ہوں کاہے کے لیے؟ یہ بتانے کے لیے کہ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، یہ ایک فیصلہ کن حقیقت ہے جو تمہارے سامنے میں لایا ہوں. فیصلہ کن حقیقت. وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، اسے مذاق نہ سمجھ. عزیزان من، قرآن کو قول الفصل کہنا، ہر بات میں آخری فیصلہ دینے والی کتاب، بڑی ڈیسائسو کتاب ہے. 86/11، 86 اس نے کہا کہ ہمیں ذات الرجا جو کہا ہے اجرام فلکی کو، کہا کہ یہ شاعروں کی طرف نہ چلے جانا. ان کی کیفیت یہ ہے کہ خود عربوں کے ہاں اگرچہ شعر و شاعری کا بڑا بلند مرتبہ تھا، لیکن اس کے باوجود ان کی کیفیت یہ تھی، شاعری کو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یوں ہی حسین تمنائیں ہوتی ہیں. ان کے الفاظ میں سنیے کہ وہ یہ کہتے ہیں ہم یقولون شاعر نتربص بہ ریب المنون، یہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے، یہ شاعر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ شاعر ہے، اور شاعر کو تو زمانے کی گردشیں مٹا دیا کرتے ہیں، اس لیے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. قرآن نے یہ کہا کہ کیا کہہ رہے ہیں، کس کا ریفرنس تھا 52/30. کہا کہ یہ شاعری نہیں ہے، شاعر تو افکار میں سرمست نہ خوابیدہ نہ بیدار ہوتا ہے، وہ قیاس آرائیاں کرتا ہے، وہ تخیلات کی دنیا میں اٹھتا چلا جاتا ہے. یہ نہیں ہے. یاد رکھیے فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ، میں شہادت میں پیش کرتا ہوں ان تمام حقائق کو جو آج تک تمہاری نگاہوں کے سامنے آ چکے ہیں، اور وہ حقائق مستور جو ابھی تک تم سے پوشیدہ ہیں اور آئندہ آنے والے زمانوں کے اندر جو بے نقاب ہوں گے، ان تمام حقائق کو میں شہادت میں پیش کرتا ہوں یہ کہنے کے لیے کہ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ. شہادت میں پیش کیے جاتے ہیں کائنات کے وہ حقائق جو اس وقت تک کی علم کی دنیا میں بے نقاب ہو چکے تھے اور اس کے بعد جو بے نقاب ہونے والے تھے. اسی لیے قرآن کریم نے اپنے متعلق یہ کہا ہے کہ یاد رکھیے جو یہ حقائق کائنات بے نقاب ہوتے چلے جائیں گے، قرآن کا ہر دعویٰ حقیقت ثابتہ بن کے تمہارے سامنے آتا چلا جائے گا. کہا کہ میں ان تمام حقائق کو شہادت میں پیش کرتا ہوں یہ کہنے کے لیے
کہ انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر، کسی شاعر کی بات نہیں ہے یہ۔ 69/39، 69/39۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم جس روش پہ جا رہے ہو اس کا نتیجہ تباہی ہے۔ کہا یہ کچھ پیشین گوئیاں کر رہا ہے، اور ان کے ہاں پیشین گوئیاں کرنے والے کاہن ہوا کرتے تھے۔ کہا کہ تم یہ بھی غلط سمجھے ہو، ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کی بات بھی نہیں ہے جو اٹکل بچوں قیاس آرائیوں سے پیشین گوئیاں کرتے چلے جاتے۔ تنزیل من رب العالمین، یہ تو نازل کیا ہوا ہے اس خدا کا کہ جو تمام کائنات کی نشو و نما کرنے والا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ شاعر ہی نہیں، کچھ دیوانہ سا ہے، انہیں دیوانگی کی باتیں نظر آتی تھی۔ وہ آگے یہ کہتے تھے کہ ان مصیبتوں کے اندر زندگی بسر کر رہے ہو، حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہ پریشانیاں اٹھا رہے ہو، اپنے پرائے سارے کے سارے تمہاری دان تک کے دشمن ہوئے ہوئے ہیں، آؤ ان باتوں کو چھوڑو، ہم تمہیں سرداری دیتے ہیں پورے عرب کی، ہم تمہارے قدموں میں دولت رکھ دیتے ہیں سارے عرب کی، جو محبوب سے محبوب تر چیز تمہیں پسندیدہ ہو وہ بھی پیش کر دیتے ہیں بادشاہ۔ لو ان چیزوں کو، ہر صاحب عقل ان کے معیار کے مطابق فوراً اس کے لیے آمادہ ہو جائے گا کہ اس سے زیادہ اور کیا چاہیے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ پاگل ہو گیا ہے، پاگل اسی کو کہتے ہیں نا جس کو اپنے نفع نقصان کا خیال نہ ہو۔ ان کے نزدیک نفع نقصان کا معیار یہ تھا، اس لیے وہ کہتے تھے کہ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارَكُوا آلِهَتَنَا بِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، 37/36، کیا ہم اپنی باتوں کو اس شاعر، اس دیوانے کی وجہ سے چھوڑ دیں؟ انہیں کیا معلوم تھا کہ دنیا کی 1000 عقلیں اس دیوانے کی دیوانگی پر نثار ہو جائیں، اور جو شخص بھی حقیقت کو اس طرح سے پالے عزیزان من، وہ دنیا کی نگاہوں میں دیوانہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ان کے جو معیار نفع اور ضرر کے ہوتے ہیں وہ معیار ہی اس کے ہاں آ کے مٹ جاتے ہیں۔ اس لیے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر مجنون ہے، اس کی باتوں کہ ہم اپنے قول کو چھوڑیں۔ کہا بل جاء بالحق، جو حقیقت کو لے کے آیا ہو وہ نہ شاعر ہو سکتا ہے نہ دیوانہ ہو سکتا، بلکہ دوسری جگہ ہے کہ وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، ہم نے اسے شاعری نہیں سکھائی۔ شاعری تو ایک انقلاب آفرین ہستی کے لیے شایان شانی نہیں ہوا کرتا، کائنات میں انقلاب لانے والا شاعری نہیں اس کو زیبا دیتا۔ ان هو الا ذکر و قرآن مبین، یہ تو تمہاری بھلائی ہوئی نصیحتوں کی یاد دہانی کرانے کے لیے ایک چیز لایا ہے، یہ قرآن ہے، قرآن مبین ہے، واضح ہے۔ کاہے کے لیے لایا ہے؟ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، تاکہ یہ ان لوگوں کو کہ جن میں زندہ رہنے کی ابھی کوئی رمق باقی ہے، انہیں راستے کی خطرناک گھاٹیوں سے آگاہ کر دے۔ من کانا ہے یہ عزیزان من، شرط ہے قرآن کے لیے کہ جس میں ہنوز زندگی کی کوئی رمق باقی ہے، یہ کتاب اسے یہ بتاتی ہے کہ خطرات کون کون سے ہیں راستے کے۔ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور جو اس کی صداقتوں سے انکار کریں، ان کے متعلق جو کہا جاتا ہے کہ تمہارا انجام تباہی ہوگا، یہ بات فیصلہ کن حقیقت کے طور پر ان کے لیے سامنے آ گیا، اس لیے کہ قرآن اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْحَزْلِ، یہ ایک فیصلہ کن حقیقت ہے، یوں ہی مذاق ہی نہیں کر دیا۔ یہ قول فصل جو کہا ہے، فصل کے معنی جیسا میں نے عرض کیا تھا، دو باتوں کو الگ الگ کر دینا، فاصلہ یہیں سے نکلا۔ یہ وجہ المفاصل کہتے ہیں طب میں جوڑوں کے درد کو، اس لیے کہ یہ جوڑ، یہ الگ الگ ہڈیاں یوں جڑی ہوئی ہوتی ہیں ایک جگہ۔ تو قول فصل وہ ہوتا ہے کہ جو حق اور باطل، غلط اور صحیح کو نکھے کر الگ الگ کر کے ڈسٹنکٹلی دکھا دے، اور یہی چیز ہے کہ جسے قرآن نے
اس رات کے متعلق جس میں اس قرآن کے نزول کا آغاز ہوا، یہ کہا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں اس کے نزول کا آغاز کیا۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں، ہم تو جب سے انسان کے شعور نے آنکھ کھولی ہے اسی طرح سے اس کو راستے کی خطرناک گھاٹیوں سے آگاہ کرنے والے بھیجتے رہے۔ اسی انداز کا یہ رسول آیا ہے، یہ رات کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ جس میں ہر معاملہ حکمت کی بنیادوں کے اوپر باطل سے الگ الگ ہو۔ وہی قول فصل جو تھا اسے یہاں فارق کہہ کے کہا، فرق کر کے دکھا دینے والا۔ شاید آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا بتایا تھا کہ یہ عربوں کے ہاں تو ایک ایک لفظ جو ہے اس کو دیکھیے گا محسوس تمثیل سے وہ بات کو لاتے تھے۔ فرق کہتے ہیں یہ جو بالوں کی مانگ نکالی جاتی ہے، اور مانگ کا فرق یا ڈسٹنکٹلی الگ الگ کر دینے کی کیفیت یہ ہے، ہماری بیٹیاں بتائیں گی کہ اگر مانگ میں ایک بال بھی ادھر کا ادھر ہو جائے تو مانگ سیدھی نہیں کہلاتی۔ آپ غور کیجئے کہ اس قوم کے ہاں فرق کو بتانے کے لیے تشبیہ کیا تھی، اور قرآن نے اسی لفظ کو اپنے لیے استعمال کیا ہے کہ یہ اس طرح سے نکھیڑ کر رکھ دیتا ہے چیزوں کو، واقعات کو، حقائق کو، اس ایسا فیصلہ کرتا ہے کہ بال برابر بھی ادھر کا ادھر نہیں ہوا۔ یہ وہ رات ہے کہ جس کے لیے کہا فیہا یفرق کل امر حکیم، اور قرآن کے متعلق یہ کچھ کہنے کے بعد کہا کہ تم اسے یوں ہی لائٹلی لے لیتے ہو، تمہیں معلوم ہی نہیں ہے اس کی عظمت کے متعلق۔ کہا اس کی عظمت کے متعلق ہم تمہیں اور کیا بتائیں، سمجھانے کے لیے یوں سمجھو کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، قرآن اسے اگر ہم قلب کوہ میں پہاڑ کے دل کے اندر نازل کر دیتے اور اسے اگر احساس مل جاتا تو تم دیکھتے کہ اس کی عظمت کے احساس سے اس کا جگر شک ہو جاتا۔ سورہ بقرہ میں یہ کہا ہے کہ پہاڑوں کے جگر تو شک ہو جاتے ہیں اور اس میں سے پانی کے چشمے بہتے ہیں، لیکن تم انسانوں کے سینوں میں ایسی چٹانیں دیکھو گے کہ جو کبھی شک نہیں ہوتی، ان میں سے قطرہ پانی کا نہیں نکلے۔ پہاڑ انسانوں کے سینوں میں ایسے ہوتے ہیں، ان پہاڑوں میں سے تو پھر بھی ندیاں رواں ہو جاتی۔ قرآن کی بڑی خصوصیت اس نے یہ بتائی عزیزان من کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، 5/16، قد جاءکم من اللہ کتاب نور و کتاب مبین، تمہاری طرف خدا کی طرف سے ایک روشنی آ گئی، یعنی کتاب مبین۔ قرآن نے اپنے آپ کو روشنی کہا ہے، بڑی عجیب مکمل تصویر۔ روشنی اپنے دکھانے کے لیے کسی دوسری روشنی کی محتاج نہیں۔ اگر کمرے میں آپ کے ہاں بلب جل رہا ہو تو کوئی شخص موم بتی لے کے نہیں آتا کہ آؤ تمہیں میں بتاؤں کہ وہ کمکما کہاں ہے۔ آفتاب آمد دلیل آفتاب، ہر چیز جو روشن ہے وہ اپنی روشنی کے لیے، اپنے آپ کو روشن ثابت کرنے کے لیے کسی دلیل کی محتاج نہیں ہوتی، اس کا خود روشن وجود اس کی روشنی کی دلیل ہوتا ہے۔ قرآن کریم روشنی ہے، نور ہے، اسے سمجھنے کے لیے کسی خارجی روشنی کی ضرورت نہیں، البتہ اسے دیکھنے کے لیے انسان کی آنکھ کا کھلا ہونا ضروری ہے۔ آنکھ بند کرنے والا تاریکی اور روشنی میں فرق نہیں کر سکتا، اس کے سامنے لاکھ سورج چمکے تاریکی بدستور تاریکی رہتی ہے۔ آنکھ کھولنے کی ضرورت ضرور ہے اس کے لیے۔ قرآن کریم کے سمجھنے کے لیے عزیزان من، قرآن کریم کی روشنی یہ آفتاب عالم تھی، اور انسانی عقل کی آنکھ بس یہ دو چیزیں کافی۔ جس کے سامنے یہ سورج نہیں، وہ آنکھیں کھلی بھی رکھے گا تو اسے کچھ نظر نہیں آئے گا، وہ تاریکیوں میں رہے گا۔ اور جس نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں، یہ 1000 سورج چمکے پھر بھی اسے کچھ نظر نہیں آئے گا، تاریکی اس کے سامنے رہے گی۔ اور جب یہ دو چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی کہ ادھر سے یہ آفتاب، ادھر سے انسان کی کھلی ہوئی دیدہ بینا، روشنی ہی روشنی ہوگی سارے راستوں میں۔ اور جب راستے روشن ہو جائیں گے پھر اس کے بعد
مایوسی کہاں کی ہے؟ اسی روشنی کے بعد اسی آیت کا اگلا حصہ ہے یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام. اس قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ان صداقتوں سے اپنے آپ کو ہم آہنگ رکھنا چاہتے ہیں سلامتی کے راستوں کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے. دیکھیے بات وہاں سے چلی تھی کہ مایوس وہ ہوتا ہے جس پہ راستہ گم ہو جائے. یہاں کہا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم سبل السلام سلامتی کے راستوں کی طرف رہنمائی کر دیتے ہیں. یہ سلام کا لفظ بھی عربی زبان میں بڑا جامع لفظ ہے. عام طور پہ تو اس کے معنی سلامتی کے کیے جاتے ہیں, پیس اس کے معنی کیے جاتے ہیں. اسلام کا ترجمہ پیس کیا جاتا ہے. یہ صرف اس کا ایک اسپیکٹ یا ایک گوشہ ہے سلامتی کا. سلامتی تو خطرات سے محفوظ ہونے کا نام ہے نا. تو خطرات سے محفوظ رہنا ہی تو زندگی نہیں ہے. زندگی تو کچھ آگے بڑھنے کا نام ہے, حاصل کرنے کا نام ہے. یہی لفظ سلام ہے. اس کے معنی مکمل ہونا بھی خطرات سے محفوظ کر کے اسے تکمیل تک پہنچا دینا. انسانیت کی تکمیل کا راستہ جو ہے قرآن کریم یہ دکھاتا ہے, سبل السلام کی طرف رہنمائی کرتا ہے. اب یہ دیکھیے روشنی کی جو مثال دی ہے اس کے بعد آگے بات کیسے چلتی ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور, یہ انسانوں کو تاریکیوں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آتا ہے. اور روشنی کی طرف لا کے کیا کرتا ہے؟ یہدیہم الی صراط مستقیم, اس صراط مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی کر دیتا ہے. خود روشنی ہے, کسی روشنی کا محتاج نہیں. یہ آتا ہے تو سلامتی کے راستوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے, تاریکیوں سے نکال کے روشنی میں لے آتا ہے, صراط مستقیم سامنے واضح کر کے رکھ دیتا ہے. یہ جو ہدایت ہے عربی زبان کا لفظ, اس کے معنی صرف رہنمائی کرنا نہیں ہوتا بلکہ کسی چیز کو ابھار کر سامنے لے آنا کہتے. اس قسم کی رہنمائی کہ یوں ہی نہ ہو کہ راستہ سڑک کے اوپر یہ آگے جا کے گم ہو جائے, نشان ایسے بتائے جائیں جو دور سے ابھرے ہوئے نظر آئے, اسے ہدایت کہتے تھے. اس قسم کی رہنمائی کرتا ہے یہ صراط مستقیم کی طرف. یہاں تو صراط مستقیم کہا ہے, دوسری مقام پر دوسری جگہ اسے قرآن نے اقوم کہا ہے 17/9. ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. اقوم سپرلیٹو ڈگری کا صیغہ, سب سے زیادہ جو تقویم بخشنے والی ہے. یہ تقویم کیا چیز, مستقیم بھی وہیں سے لفظ. پھر آ جائیے عربوں کی طرف اور ان کے الفاظ کی طرف. مادہ تو اس کا قامت ہے, کھڑے ہونے والا شخص. انہوں نے دیکھا کہ کھڑا وہ رہ سکتا ہے جس کا توازن قائم ہے, بیلنس جس کا ہو. کسی شے کا بیلنس اگر بگڑ جائے تو وہ کھڑی نہیں رہ سکتی. غور کیا آپ نے کہ کیا بات ہو کہہ گئے. اور قرآن نے جب یہ لفظ استعمال کیا تو کہا یہ کہ یہ وہ راستہ رہتا ہے کہ جس میں زندگی بیلنس ہو جاتی. اور بیلنس لائف عزیزان من, آج کا علم النفس اس چیز سے پہنچا ہے کہ انتہا یہ ہے انسان کے صحیح کردار, کیریکٹر کی, پرسنالٹی کے ڈیولپ ہونے کی, کہ وہ بیلنسڈ ہو جائے, متوازن ہو جائے. یہ توازن ہے کہ جسے وہ عرب اپنے ہاں حسن کہہ کر پکارتے تھے. ان کے ہاں حسن کے معنی تھے کہ پرپورشن صحیح ہو, اور حسن ہوتا ہی وہ ہے جس میں پرپورشن صحیح ہو. حسین سے حسین تر چہرے کی آنکھ کی سیاہی میں بال برابر کا ذرا سا بگاڑ پیدا ہو جائے, سارا حسن بگڑ کر رہ جاتا ہے. توازن اتنی پرفیکشن پہ پہنچا ہوا. اور اسی لیے قرآن کریم نے خدا کی صفات کے بعد اسماء الحسنہ کہا ہے. وہ خصوصیات, وہ کیریکٹرسٹک, وہ بنیادی حقائق, وہ خصوصیات کبریٰ کہ جن کا نتیجہ مکمل ترین بیلنس پیدا کرنا ہے. اور اسی لیے اس نے نیکی کے لیے لفظ حسنات استعمال کی. وہ اعمال حیات جو انسان کی ذات میں توازن پیدا کرنے, اور جب افراد کی ذات میں توازن پیدا ہوگا تو معاشرہ خود بخود متوازن ہو جائے گا. آج آپ کس بات کے ہاتھوں رو رہے ہیں؟ معاشرہ متوازن نہیں رہا. قرآن کہتا ہے, خدا کہتا ہے کہ ہماری کتاب پھر انسانوں کو وہ راستہ دکھائے گی کہ جو ان کی ذات کو بھی متوازن کر دیں گے,
اور اس معاشرے کو بھی متوازن کر دیں گے کہ جو مرکب ہوگا اس قسم کے انسانوں سے۔ بات شروع ہوئی تھی کہ مایوس وہ ہوتا ہے کہ جس کو مشکلات سے نکلنے کا راستہ دکھائی نہ دے۔ کہا یہ کہ یہ کتاب وہ ہے کہ جو اس قسم کے راستے تمہیں دکھاتی ہے، تو اس کتاب کو اپنے بغل میں رکھتے ہوئے، اس پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہوئے، اس کی اتنی تلاوت کرتے ہوئے، عزیزان مان ایک سیکنڈ کے لیے میں خاموش ہوتا ہوں اور آپ سوچئے اس کتاب پہ ایمان لانے والا کبھی یہ کہہ سکتا ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا؟ وہ کہہ سکتا ہے کہ کوئی راستہ باقی نہیں رہا؟ بات وہی ہے نا جو اس نے کہی تھی کہ راہ گم کردہ بھی مایوس ہوتا ہے، اور جو راستہ دکھانے والے کی بات پہ ایمان نہیں لاتا، یقین نہیں رکھتا، وہ بھی مایوس ہوتا ہے۔ ہم اس کیٹیگری کے اندر ہے عزیزان۔ راستہ دکھانے والے کی تو کیفیت یہ ہے کہ ہر گھر کے اندر یہ قندیل مختلف چمکتی ہوئی ہمارے ہاں موجود ہے، ہر مسجد کے محراب میں لٹک رہی ہے، سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسان اس کی آج دہرا رہے ہیں۔ اتنی شدت سے دہرانے والی چیز، اپنے سامنے رکھے جانے والی چیز، اور اس کے بعد کیفیت یہ کہ مایوسی کا یہ عالم کہ ایک فرد اس معاشرے میں ہمارے ایسا نہیں مل رہا جو یہ کہے کہ صاحب نہیں کوئی بات گھبرانے کی نہیں، راستہ مل سکتا ہے۔ یہ ہے دعویٰ، اور اسی لیے عزیزان من میں نے جب یہ آج موضوع رکھا تو میں نے سمجھا کہ بات کہنے کی یہ ہے کہ یہ بات نہیں ہے کہ راستہ نہیں مل سکتا۔ قرآن کا ماننے والا یہ کہہ نہیں سکتا کہ راستہ نہیں، اس کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ راستہ نہیں۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن جیسی کتاب موجود، غیر محرف، ہر گھر میں موجود، سینوں میں موجود، زبانوں کے موجود، آنکھوں کے سامنے موجود، پھر وہ راستہ کیوں نہیں سامنے آ رہا؟ اس نے کہا یہ ہے کہ یاد رکھو یہ راستہ دکھانے والا تو تمہیں ہم نے بتا دیا، اور تمہیں بتائے کہ اس راستے میں رہزن کچھ کھڑے ہوں گے جو اس راستے کو روک دیں، اس راستے میں روک بن کر کھڑے ہیں۔ بات راستے سے چلی آ رہی، اور آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کا اعجاز، اسے کہتے ہیں تنزیل قرآن۔ راستہ گم کرنے والا مایوس، قرآن راستہ دکھانے والا، قرآن کے ہوتے ہوئے پھر راستہ نہ ملے، کیا بات؟ کہا وہ یہ کہ راستہ روک کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ کون راستہ روک کے کھڑے ہو جانے والے؟ پہلے تو یہ دیکھیے کہ قرآن کریم کا پیغام کیا ہے۔ میرے لفظوں میں نہ سنیے، پھر اقبالی کے لفظوں میں سنیے کہ قرآن موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نئے کوئی فغفور و خاکاں نئے سفیر رحمتی، موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے۔ تو قرآن کا پہلا جو اعلان ہے وہ ہے لا الہ الا، کوئی صاحب اقتدار نہیں، کوئی حاکم نہیں، کوئی غلبے والا نہیں، کوئی صاحب اختیار اس دنیا وجود اس ذات بے ہمتا۔ تو جب اس دنیا کے اندر ہر ایک دعوے دار حکومت کو، دعوے دار اقتدار کو اس نے نفی کر دی، تو قرآن کا پہلا پیغام تو ہو گیا ہر نوع غلامی کے لیے پیغام موت۔ تو اس کا راستہ کون روکیں گے؟ جو یہاں اقتدار چاہتے ہیں، جو یہاں انسانوں کا غلبہ اور تسلط چاہتے ہیں، جو انسانوں کی حاکمیت چاہتے ہیں، جو دوسروں کو محکوم رکھ کے ان کے اوپر اپنے استبداد اور قہرمانیت کا شکنجہ دے کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کا راستہ روک کے کھڑے ہیں۔ قرآن نے کہا ہے کہ یہ روکنے والے راستے یوں تو سینکڑوں ہزاروں کی شکل میں آئیں گے، لیکن اگر انہیں آپ تقسیم کریں گے تو وہ 3 گروہوں میں بٹ جائیں گے، اور یہ 3 گروہ اس نے داستان بنی اسرائیل میں، یعنی صاحب ضرب کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کشمکش میں نمایاں طور پہ ان کو ظاہر کیا۔ کہا ایک تو ہوتا ہے ملوکیت کا، اس کے بعد جو راستہ روکتا ہے، ملوکیت کے معنی صرف بادشاہ نہیں ہے، کسی انسان کا دوسرے انسان کا حاکم بن جانا، کسی دوسرے انسان سے اپنی بات منوانا، اپنا حکم چلانا، اپنا قانون بنانا۔ کہا کہ یہ فرعونیت ہے جو سب سے پہلے خدا کا راستہ روک۔ پھر اس کے بعد کہا کہ قارونیت ہے، رزق کے سرچشموں کو اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے، اور دوسرا جب بھوکا مرتا ہے تو پھر اس سے ہر اپنی بات منواتی ہے۔ تو یہ ہے نظام سرمایہ داری، جسے قارونیت اس نے کیا کہ گزارا ہے۔ یہ راستہ روکتے ہیں خدا۔
لیکن اس نے ایک بات بڑی لطیف کہی کہ یہ راستہ روکنے والے ایسے ہیں جو بے نقاب اور برہنہ آتے ہیں، انہیں دیکھا جا سکتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے، ان کے فریب میں کم آتے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک اور گروہ ہوتا ہے جو ان کو لوگوں کو فریب میں رکھ کے ان کی یہ جو ہے غلبہ و تسلط کی یہ چیز اس کو قائم رکھنے میں ممد و معمل مانتا ہے اور خود صاحب اقتدار بن جاتا ہے۔ یہ معلوم ہے کون؟ اس داستان کو سامنے لائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے فرعون کے سامنے اور اس سے جا کے یہ کہا کہ تمہاری بادشاہ تمہیں مبارک، میں اس سے کچھ نہیں کہتا، یہ خدا کی مغلوب محکوم مقہور قوم جو ہے، میں صرف یہ کہنے کے لیے آؤں کہ اسے میرے ساتھ بھیج دے تاکہ میں اسے خدا کی سرزمین میں لے جاؤں۔ اس سرزمین کو تو اپنی زمین کہتا ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ پہلے تو فرعون نے براہ راست بات شروع کی، لیکن تھوڑے وقت کے بعد وہ سمجھ گیا کہ نہیں، اس سے ملوکیت اس کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتی، ملوکیت ٹھہر نہیں سکتی کسی انقلاب آفریدی شخصیت کے سامنے۔ بات کا جواب نہیں دے سکا فرعون۔ اس نے کہا کہ نہیں صاحب آج نہیں، 8ویں دن یہ بات ہوگی۔ کیا کیا اس نے؟ قرآن کہتا ہے کہ اس نے مذہبی پیشوائیت کا جو سردار حامان تھا اس نے کہا کہ تم اپنے لشکر لاؤ اور تم آ کے اس کا مقابلہ کرو، ہم نہیں کر سکتے۔ اس استبداد برہنہ جو ہے وہ کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ عزیزان من مرد حر کا ایک نقاب پوش استبداد آتا ہے، حامان کی شکل میں آتا ہے، اس کے جنوب کی شکل میں آتا ہے، مذہبی پیشوائیت کی شکل میں آتا ہے۔ اور یہ وہ ہیں جن کے لیے میں نے عرض کیا تھا نا کہ راستہ روک کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کثیر من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ 9/34 9/3 یاد رکھو کہ یہ صاحبان شریعت ہوں یا ارباب طریقت، یہ مشائخ ہوں یا یہ علماء، یہ مذہبی پیشوائیت کے دونوں گروہ، ان کی اکثریت کی یہ کیفیت ہے۔ تم دیکھو گے کہ لوگوں کے مال کے اوپر یہ تانا خانیاں کرتے ہیں اور ایسی زندگی بسر کرتے ہیں، اور خدا کی طرف جانے والے راستے کے اندر روک باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھ لیا آپ نے کہ راستہ واضح بھی ہو جائے، اس کی طرف جا بھی رہا ہو یہ کارواں، تو پھر کیوں اس طرح سے تھک کے بیٹھ جائے ایک مقام کے اوپر کہ راستہ روکا ہوا ہے؟ آپ کو معلوم ہے عزیزان من کہ میں تو نہ ذاتیات میں جاتا ہوں، نہ کسی خاص گروہ سے مجھے کسی قسم کا تعصب و رماد ہوتا ہے۔ میں تو قرآن کریم کی رہنمائی کو پیش کرتا ہوں۔ قرآن کریم نے یہ 3 ہی اکابر بتائے ہیں کہ جو خدا کا راستہ روکنے والے ہیں۔ 2 جو کھلے بندوں سامنے آتے ہیں، یعنی انسان صاحب اقتدار جو اپنے آپ کو بنا، دوسرا وہ سرمایہ دار جو رزق کے سرچشموں کو اپنے قبضے میں تحویل میں لے کے لوگوں کو محتاج کر دے، اور تیسرا یہ گروہ جو خدا کے نام پہ خدا کا راستہ روک کے کھڑا ہو جائے۔ پھر یہ وہ گروہ ہے کہ جو ان پہلے 2 گروہوں کے استبداد کے جواز کی راہیں تلاش کرے۔ وہ تخت و تاج سے کے بیٹھتے ہیں اور یہ ممبروں پہ کھڑا ہوا ان کے حق میں دعائیں کر رہا ہوتا ہے، ایدہ اللہ رزق کے سرچشموں کو اپنے قبضے میں رکھ کے لوگوں کو بھوکا مار رہے ہوتے ہیں۔ یہ ان بھوکوں کو سبق دے رہا ہوتا ہے کہ یہ سب خدا کی طرف سے لکھا ہوا ہوتا ہے، ان کے خلاف تمہیں کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ شکایت زبان پہ لاؤ گے تو خدا کے رازق ہونے کے اوپر یہ شکایت ہو جائے گی، توبہ توبہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ بندہ بشر یہ کیا کر سکتا ہے صاحب؟ ان کی نگاہیں ہی دوسری طرف کر دے، زیادہ سے زیادہ آگے بڑھتا ہے تو ان سے کہہ دیتا ہے کہ اگر اس میں سے تم 2.5% سال کے بعد دے دو تو باقی سارا مال حلال و طیب تمہارے پاس ہو جاتا ہے۔ راستہ روک کے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ غور سے سننے کی چیزیں کرتا یہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ نہیں کرتا کہ لوگوں سے کہتا ہے خدا کوئی نہیں، رسول کوئی نہیں، وحی کوئی نہیں، الہام کوئی نہیں، قرآن کوئی نہیں، آخرت کوئی نہیں۔ کہتا ہے یہ تو الحاد ہے، یہ تو بے دینی ہے، لا دینی ہے۔ یہ نہیں کرتا۔
کہتا ہے یہ مذہب پرست انسان ان چیزوں سے دھوکہ نہیں کھاتا، وہ تو ان کے پاس نہیں آئے گا۔ کہتا یہ کرتا کیا ہے؟ سنیے عزیزان، کہتا یہ ساتھ چلتا ہے، آگے آگے چلتا ہے، بلکہ پیشوا کہتے ہیں، امام کہتے ہیں نا، آگے آگے چلتا ہے۔ چلنے کے بعد کرتا کیا ہے؟ عجیب چیزیں قرآن بتا جاتا ہے عزیزان مان۔ کہتا کرتا یہ ہے 11/19 11/9 کرتا یہ ہے کہ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا، ساتھ چلتا ہے، مقصد ہوتا ہے کہ راستہ روکنا ہے، روکنے کے لیے کرتا یہ تھوڑی دور جانے کے بعد ذرا سا اسے ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ قرآن ہے عزیزان، ان سادہ لوگ چلنے والوں کو جو پیچھے جا رہے ہوتے ہیں محسوس بھی نہیں ہونے پاتا کہ گاڑی کانٹا بدل گئی ہے۔ یاد ہے میں پہلے بھی یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ کانٹا بدلنے میں آپ کو معلوم ہے جب کانٹا وہ دوسری پٹڑی پہ جاتی ہے تو وہ 1 انچ کے بھی سمے حصے کا فاصلہ بھی نہیں ہوتا ان میں، جو یوں وہ کرتی ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا اس وقت کہ یہ ادھر چلی گئی۔ کہیں دوسرے تیسرے اسٹیشن کے اوپر جا کے پتہ چلتا ہے کہ وہ ہم تو ادھر جا رہے تھے اور یہ اسٹیشن تو نہیں راستے میں آتا، وہ بھی اگر محسوس اسٹیشن ہوں تو، اور اگر گاڑی ایسی چلائی جائے کہ وہ کسی اسٹیشن پہ رکے ہی نہ تو۔ آپ کو معلوم ہے ان کے یہاں کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ میں بھی دلیل دوں گا۔ متواتر چلا آتا ہے جی، یہ تسلسل سے چلا آتا ہے۔ میں نے یوں ہی نہیں کہا تھا کہ گاڑی اگر ایسی ہو رکے ہی نہیں، تسلسل سے چلی جائے، اسٹیشن ہی راستے میں کھڑے ہونے کے لیے کوئی نہیں آتا، پتہ ہی نہیں چلتا۔ یبغونہا عوجا، ذرا سا ٹیڑھا کر، یہ پیچھے چلنے والے اسی حسن ظن کے اندر کہ یہ امام ہیں، یہ راہبر ہیں، یہ مقتدا ہیں، یہ صحیح راستے کے اوپر لے جانے والے ہیں، چلا جاتا ہے ان کے پیچھے نہایت خوش طیبی کے ساتھ کہ ہر قدم منزل کی طرف چلا جاتا ہے۔ ہم سنی عزیزان من کہتا ہے کہ اس فرما نصیب شوریدہ بخت قافلے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، یہ اپنے ذہن میں بالکل مطمئن ہوتے ہیں کہ سب کچھ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، نیکی کا کام کر رہے ہیں، اور ان کا ہر عمل رائے گا چلا جا رہا ہوتا ہے، ان کے حصے میں تکان کے سوا کچھ نہیں آتا ہے۔ چلنے والا کارواں عزیزان من جو چلا نہیں بیٹھ گیا، کم از کم منزل پہ نہیں پہنچے گا، تھکے گا تو نہیں۔ جو غلط راستے کے اوپر چل رہا ہے، ہر قدم اس کا اسے منزل سے دور لیے جا رہا ہے، اور تکان اس کے ساتھ بڑھتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ یحسبون انہم صنعا، اس قدر یہ اپنے اندر مگن رہتا ہے، مطمئن رہتا ہے اس بات میں کہ ہر کام ہمارا نیکی کا ہے، ہر قدم ہمارا منزل کی طرف اٹھ رہا ہے، اور ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ ہر عمل ان پر آئے گا، ذرا سا راستہ ٹیڑھا کر دیا۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کہتے اس طرح سے یہ رائے گاں چلا جاتا ہے کہ جب وہ کہیں عمل تولنے کا کہیں وقت وہ آئے کہ دیکھے تو صحیح کہ کتنے بڑے وزن ان کی متاع میں ہے، کہا کہ یہ اس قدر بلینک ہوتا ہے کہ اس کے لیے ترازو کھڑے کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس قوم کی شروطہ بختی کے اوپر کتنا ماتم کیجیے عزیزان من کہ جس کے اعمال باطل ہوں، اس کو چھوڑ دیجئے کہ جس نے کیا ہی کچھ نہیں ہے۔ آپ غور کیجیے عزیزان من اس قوم کی۔ اب بھی اس گئے گزرے زمانے میں بھی اس قدر مذہب پرست یہ قوم ہے، اور مذہب کے نام پہ اس قدر تکلیفیں اٹھاتی، سعودتیں برداشت کرتی، مشقتیں اٹھاتی، روپیہ خرچ کرتی، وقت خرچ کرتی ہے۔ عزیزان مان،
اگر خدا کے صحیح راستہ سامنے ہوتا، پروگرام اس کا دیا ہوا اس کے سامنے ہوتا، اتنا ہی کچھ کرتی جتنا یہ اب کر رہی ہے، عزیزان من اس کائنات میں انقلاب برپا کر دیتی ہے۔ قادران عزیز اور چیزوں کو تو چھوڑیے، یہ مہینہ بھر کے روزوں کو تو ذرا دیکھیے، اللہ اکبر، اتنی مشقت کرنے والی قوم، اور ایک میدان عرفات کو تو دیکھیے، ہر سال کم از کم 10، 12، 15، 16 لاکھ انسان ہم رنگ، ہم آہنگ، لباس تک میں فرق نہیں، الفاظ تک میں فرق نہیں، کتنی ہم آہنگی۔ کبھی سنا ہے آپ نے کہ یہ اتنا بڑا ذمہ غفیر ہم آہنگ یا کہاہنگ ایک جگہ کھڑا ہو کے اور وعدہ کر رہا ہے زبان سے کہ ہم تیرے دین کے لیے لبیک اللہم لبیک، ہم تو سروں کو اپنے ہاتھوں پہ لیے تیرے سامنے کھڑے ہیں، اور یہ کچھ کرنے کے بعد پھر یہ کیا کر کے آ جاتے ہیں؟ دعا کرنے کا کہ ٹوپوں میں کیڑے پڑے، ان کو تباہ کر دے، ان کا بیڑا غرق کر دے، اللہم اقتل من فضل دین محمد، ان سے لاکھ آدمی ہر سال واپس آ جاتا ہے اور پھر رونا شروع کر دیتا ہے، اسرائیل یہ کر گیا، وہ یہ کر گیا، ہندو یہ کر گیا، وہاں یہ کر دیا، ساتھ پھر اٹھتا ہے، پھر دعائیں مانگنے بیٹھتا ہے۔ کبھی نہیں سوچتا کہ یہ جو صدیوں سے دعائیں کر رہا ہوں وہ میرے منہ پہ پھٹکار کے ماری جاتی ہیں، یہ کیوں نہیں وہاں پہنچ؟ اولئک حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، ان کے تولنے کے لیے ترازو کھڑے کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ عزیزان من، سوچئے کہ قرآن جیسی کتاب ہو جس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوا دیا کہ ان سے کہہ دو کہ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، ہم جو تمہیں خدا کی طرف دعوت دیتے ہیں تو علی وجہ بصیرت دعوت دیتے ہیں، دھاندلی پہ نہیں، جذبات کی روح سے نہیں، میں عقیدت کی بنا پہ نہیں، علی وجہ بصیرت دعوت دیتے ہیں۔ میں بھی ایسا کرتا ہوں، میرے ماننے والے، میرے پیچھے چلنے والے بھی ایسا ہی کریں گے، دعوت علی وجہ بصیرت۔ مذہبی پیشوائیت کے ساتھ آپ سے بات کی، کبھی کوئی دلیل اور برہان نہیں پیش کریں، کبھی کوئی علمی گفتگو نہیں کریں۔ اب اس کے بعد تکنیک کیا ہوگی؟ قرآن کریم اس حقیقت بتاتا ہے، اس نے بتانا تھا کہ یہ راستہ روک کے کھڑے ہونے والے کیا چیز ہے ان کے پاس جس کی روح سے یہ راستہ روک کے کھڑے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں علم اور بصیرت، دلیل اور برہان کے روح سے تو ایک منٹ کے لیے یہ کھڑا نہیں ہو سکتے، یہ تارے عنکبوت ہے جو سارا راستہ روک کے کھڑی ہے۔ یہ جو مکئی کا جالا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے نا کہ اپنے سے کمزور جو مکھی ہوتی ہے اس کو تو پھانس لیتی ہے، ذرا سا بھی زیادہ دلیل و برہان کا طاقت والا ہو، پھونک مار دیجیے جالا اڑ جاتا ہے۔ کہتا ہے یہ دلیل و برہان کی تو پھونک کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تکنیک ان کے پاس کیا ہوتی؟ قرآن کریم کہتا ہے کہ ہم نے شروع سے جتنے انبیاء کرام بھیجے ہر ایک نے آن کے یہ کہا کہ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، صرف ایک خدا کا اقتدار مانے، اس کے علاوہ کوئی صاحب اقتدار نہیں ہے۔ ان سے جب آ کے یہ بات کہی تو مقابلے میں یہ اٹھ کھڑے۔ یہ ملوکیت اور سرمایہ دار دونوں کے خلاف جاتی تھی، وہ نہیں آئے یوں کھڑے ہوئے، یہ آگے مذہبی پیشوائیت، یہ پریسکراف، یہ پریسٹہوڈ یہ سامنے آیا۔ اس نے آن کے یہ کہا، انقلاب لانے والے خدا کے فرستادہ نے، انہوں نے کون سے کہا کہ دیکھو ما ھذا الا رجل یرید ان یصدکم عما کان یعبد آباؤکم، کہا اس کی بات نہ سننا، یہ جو تمہارا اسلاف کا راستہ ہے نا جس پہ تم چلتے آ رہے ہو، یہ تمہیں اس سے بہکا رہا ہے۔ اپنے متعلق نہیں کہیں گے کہ ہم جو کچھ تمہیں کہہ رہے ہیں یہ اس سے بہکا رہا ہے، اس پہ تو بحث کا کچھ دروازہ کھل جاتا ہے نا کہ صاحب فرمائیے آپ کیا کہتے ہیں، پھر سنیے ہم کیا کہتے ہیں۔ نہ، قوم سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے اسلاف کے راستے سے تمہیں بہکا رہا، ہم تو کچھ نہیں کہتے بھائی، سمجھ لو تو
قرآن کریم نے عزیزان ایمان آپ دیکھیے گا حضرت نوح علیہ السلام سے سلسلہ رشد و ہدایت شروع کیا ہے. ہر نبی کے مقابلے میں آپ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام آپ تشریف لاتے ہیں, وہ آگے خدا کا پیغام دیتے ہیں. ان سے کہا جاتا ہے جواب میں, انہوں نے کہا کہ بتاؤ کیا کہتے ہو. اس کے جواب میں کہا کہتے کیا ما سمعنا بہذا فی آبائنا, ہم نے اپنے اسلاف کے ہاں اس قسم کی کوئی بات نہیں سنی. وہ کہتے ہیں کہ ان کے بعد حضرت صالح علیہ السلام آتے ہیں, وہ بھی یہی کہتے ہیں آپ کہ صرف اس کا اقتدار ہے اور کسی کا اقتدار نہیں ہے. جواب کیا ہے؟ ہاں اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا 11/62. اچھا وہ جن کی پرستش ہمارے آباء و اجداد کرتے چلے آ رہے تھے تم ان سے چھڑانا چاہتے ہو ہمیں؟ وہی بات, اسلاف کا راستہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ وہ مٹی کی مورتوں کے سامنے انسان ہو کے اس طرح سے سجدہ ریز ہو رہے ہو, کچھ کم از کم شرف انسانیت کا خیال رکھو. تمہارے پاس دلیل اس چیز کی کیا ہے کہ یہ خدا ہو سکتے ہیں؟ جواب ملتا ہے کہ دلیل اور برہان کی بات کسی اور سے جا کے کرو. وجدنا آباءنا لہا عابدین, ہم اپنے آباء کو دیکھتے چلے آ رہے ہیں, وہ ان آستانوں کے اوپر جا کے نظر نیاز مانتے سجدے کرتے تھے, ہم بھی سجدہ کر رہے ہیں. سب سیدھی سی بات ہے. حضرت شعیب علیہ السلام تشریف لاتے ہیں, وہ آ کے وہی بات کہتے کہ کن راستوں کے اوپر تم چل رہے ہو, آؤ تمہیں خدا کا راستہ میں بتانے کے لیے آیا ہوں. وہ راستہ صلاۃ کا راستہ ہے. کہا صلاتوں کا تعمروں کا نترو کا ما یعبد آباؤنا. اچھا یہ راستہ تم بتا رہے ہو کہ جو ہمیں اپنے اسلاف کے راستے سے الگ کر دے گا. آپ دیکھ رہے ہیں عزیزان ایمان, ہر آسمانی انقلاب لانے والے کی دعوت ایک, اس کا ایک ہی جواب مل رہا ہے ہر جگہ, ہمارے آباء و اجداد اسلاف کا راستہ جس پہ ہم چلتے آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے, انہوں نے آ کے یہ کہا قوم کی طرف سے جواب, فرعون کی قوم کی طرف جمع دی, اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباؤنا. اچھا تو اس لیے آ گیا ہے کہ جن راستوں کے اوپر ہمارے آباء و اجداد چلتے تھے ان سے ہم کو بہکا دے. اور آخر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ختمی مرتبہ تشریف لائے. وہی دعوت تھی, وہی مخالفین کھڑے تھے. حضور نے بھی جب دعوت دی کہا کیا کہتے ہو اس کے جواب میں جو میں پیش کر رہا ہوں. کہا جواب یہ ہے کہ ما سمعنا بہذا فی الملت الآخرہ, ہم نے اپنے اسلاف کے ہاں یہ بات نہیں سنی, اس لیے ہم یہ ماننے کے لیے تیار ہیں. کہا کہ بھائی ایک بات سنو, تم کہتے ہو کہ ہم نے اپنے اسلاف آباء و اجداد سے یہ بات نہیں سنی ہے, ہم انہی کے راستے میں چلتے جائیں گے. کہا اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون, ان سے پوچھو کہ اگر تمہارے اسلاف کی کیفیت یہ ہو کہ وہ علم بھی کچھ نہ رکھتے ہوں, صحیح راستے کے اوپر بھی نہ چلتے ہوں, تو کیا اس کے بعد بھی تم یہ کہو گے کہ جس راستے پہ وہ چلتے ہیں ہم اسی پہ چلتے جائیں گے؟ یعنی اسلاف کا راستہ ہی صحیح, اس کے متعلق تو یہ کہیں بیٹھ کے طے کر لو نا کہ وہ علم اور ہدایت کے اوپر چلتے تھے, پھر تو وہ راستہ بھی ہوا. اور اگر یہ بات ہو کہ نہ ان کے پاس علم نہ ان کے پاس ہدایت, کیا اس کے بعد بھی تم یہی کہو گے کہ ہاں ہم اسی راستے کے اوپر چلتے ہیں؟ کہا کہ جی ہم یہی کہیں. آپ اپنی دعوت کو سنبھال کر رکھیے. حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا, جس راستے پہ ہمارے اسلاف چلتے تھے ہمارے لیے کافی ہے. وہ 5/1. اور قرآن نے سارے ان حقائق کو, اس کشمکش کو سمٹا کے ایک آیت میں بیان کر دیا کہ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ. 45/22. 4/3/22. کہا بات سمجھ, کوئی بھی ایسا خدا کی طرف دعوت دینے والا نہیں آیا کہ اس نے یہ دعوت دی ہو اور قوم کا, یہ یہاں اس طبقے کو مترفین کہا. مترفین کہتے ہیں جو دوسروں کی کمائی پر تانا خانی اور عیش کمانے کی زندگی بسر کر رہا ہو.
عجیب چیز ہے عزیزان مان، مذہبی پیشوائیت حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے آج کے زمانے تک ہر مذہب میں آپ دیکھیے اپنی کمائی کرنے کا کوئی ہنر ان کو نہیں آتا، ایک وقت کی روٹی کمانے کا ان کو ہنر نہیں آتا، دوسرے کماتے ہیں وہ کہتے ہیں قرآن کریم مترفوع ہے، اس لیے کہا کہ بات ساری یہ نہیں تھی کہ واقعی یہ اپنے آبا کے راستے کو اتنا صحیح اور مقدس سمجھتے تھے، بات ساری یہ تھی کہ علم اور برہان اور دلیل دینے کے لیے بھی کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، اس کو تو چھوڑ دیجیے۔ بڑا آسان ہے یہ کہہ دینا کہ صاحب اخلاق کے راستے پہ چلتے ہیں، قوم کو اس میں الجھائے رکھیے اور اس کے بعد ان کا مال کھاتے چلے جائیے۔ یہ دعوت ارشاد خدا کی طرف سے انبیاء کرام جو تشریف لاتے تھے، حضرت انبیاء کرام کا تو سلسلہ ختم ہو گیا حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، لیکن یہ دعوت تو آگے چلی نا، یہ تو قرآن تھا، قرآن آگے چلا۔ اب یہ دعوت قرآن نے کہا ہے کہ اس امت کو ہم نے سپرد کر دی، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا 35/32، اپنے بندوں میں سے ہم نے جن کو اس کتاب کی وراثت کے لیے چن لیا، پھر یہ ان کے ذمے ہو گئی۔ اب بات وہی ہو گئی، قرآن، اب قرآن پیش کیا جائے گا امت محمدیہ کے افراد کی طرف، جو بھی قرآن کو پیش کرے گا وہ اتباع کرے گا وہی انبیاء کرام کی دعوت کا کہ جو انہوں نے کہا تھا وہی ان سے کہے گا، اور جب وہ یہ کہے گا تو مقابلے میں جو کھڑے ہو جایا کرتے تھے مذہبی پیشوائیت وہ کھڑی ہو جائے گی اسی طرح، سلسلہ تو یوں ہی چلتا رہے گا، کیونکہ قرآن نے جو پہلے کہا ہے کہ جہاں بھی ہم نے ایسا بھیجا وہاں یہ ہوا، تو یہ تو ہے نہیں تھی کہ اس کے بعد یہ سلسلہ جو تھا ختم ہو جاتا، آگے بات چلے گی کہ جہاں بھی کوئی کہنے والا یہ کہے گا یہ اسی طرح سے کرے گا۔ مملکت پاکستان عزیزان مان، یہ کوئی مقصد ذات اس کا نہیں تھا کہ مملکت بنانی تھی، ایک خطہ زمین حاصل کرنا تھا جس میں قرآن کا اقتدار ہو، خدا کی حکومت ہو، کسی انسان کا اقتدار اس کے اندر نہ ہو، کوئی انسان کسی کا محکوم نہ ہو، کسی کا محتاج نہ ہو، بس یہ تھا مقصد اس کا۔ اس تصور کو دینے والے اقبال نے اپنی مدت العمر کے غور و فکر کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچا تھا اس قوم کے لیے کہ تم ادھر ادھر مارے مارے پھرتے ہو اسباب زوال امت ڈھونڈنے کے لیے، تحقیق کرنے کے لیے، اسباب کوئی نہیں ہے، ایک ہی سبب ہے، خار از محجوری قرآن شدی شکوا سنجھے گردش دورہ شدی۔ تو یہ گردش اخلاق کے تو شکوے کرتا پھر رہا ہے، ہم قرآن چھوڑ دینے سے یہ حالت تیری ہوگی۔ اور اس کے بعد کہا کہ علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساتھی کہ گر تو می خواہی مسلمان اسلم، اگر تو چاہتا ہے کہ مسلمان کی حیثیت سے زندہ رہے، نیست ممکن جز بقرآن، کتنی سی بات، پھر میں کہہ دوں کہ یہ محض بات بنائے عقیدت اس قسم کی باتیں نہیں، اقبال نے بھی یہ بات اس طرح سے نہیں کی، ساری عمر کے غور و تدبر کے بعد وہ شخص اس نتیجے کو پہنچا، پاکستان ملا الحمدللہ۔ اقبال تو اس سے پیشتری یہاں سے چلے گئے، قائد اعظم پاکستان بننے کے تھوڑے عرصے کے بعد چلے گئے۔ میں نے قائد اعظم کا نام لیا اور اس پہ تو یہ میں نے بتایا نہیں کہ انہوں نے یہ دعوت جو کی کیسے دی۔ قائد اعظم کی تقاریر، بیانات، تحریرات ان کو سامنے رکھی، شروع سے آخر تک وہ قرآن 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 کہتے چلے جا رہے ہیں، متعین طور پر واضح بصراحت یہ کہ یاد رکھو جسے ہم خدا کی حکومت یا اسلامی مملکت کہتے ہیں وہ خدا کی کتاب کی حکمرانی کی مملکت ہوتی ہے، خدا کی کتاب ہماری آزادی اور پابندی کی حدود مقرر کرتی ہے۔ قائد اعظم یہ تصور لے کے یہاں آئے، اور عزیزان من میں اس کا مکلف ہوں، شاید اس کے لیے پوچھا جاؤں گا یا وہاں جاؤں گا جہاں قائد اعظم بھی ہوگے۔ میرے ذاتی علم میں 10 سال تک ان سے قریب رہنے کا مجھے
مجھے سعادت نصیب ہوئی ہے اس مرد دیدہ ور کے سینے کے اندر قرآن کی آرزو تڑپتی۔ یہی تھا پروگرام جس کو لے کے ہم آئے تھے، میں ساتھ آیا تھا یہ پروگرام لینے، ہماری شوریدہ بختی یہاں آئے تو سال بھر جسے ہم زندہ رہنا کہتے ہیں وہ کوئی زندہ رہے تو بتا، ان مصیبتوں میں ان طوفانوں میں رہے وہ بھی تشریف لے جائے، بات آگے چلتی ہے۔ میں کبھی ذکر نہیں کیا کرتا، مجھے اس کے بعد میں کہنا پڑ رہا ہے، میں قرآن کا طالب علم تھا، میرا فریضہ زندگی، میں نے اپنا مشن زندگی کا یہ بنایا تھا کہ دیکھا ہے جو کچھ تو نے اوروں کو بھی دکھلا دے۔ قرآن یہ کہتا ہے بلغ ما انزل الیک، یہ تو رسول سے کہا تھا۔ قرآن کے طالب علم پہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ جو کچھ وہ قرآن سے سمجھے وہ دوسروں کو بتائے۔ تشکیل پاکستان کے بعد جب یہ نہ رہے، اگر وہ رہتے بھی تو میرا یہ فریضہ تھا کہ میں قرآن کی اس آواز کو اپنی قوم تک پہنچاتا چلا۔ میں نے 26 سال سے یہاں عزیزان مان اپنی زندگی کا ایک ایک سانس اس کام کے لیے وقت کیا، قرآن کی طرف آنے کے، قرآن کی طرف آنے کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ چیز پیش کی تھی تو میں نے عرض کیا کہ کوئی دلیل نہیں تھی، برہان نہیں تھی، تکنیک ان کے ہاں کیا تھی، اتنی سی بات ہی نہیں تھی کہ وہ اپنی قوم سے یہ تو کہہ دیا کہ تمہارے اسلاف کے راستے سے تمہیں بیگانہ کر رہا ہے، حضور کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا شروع کیا۔ معاذ اللہ، مفتری ہے، یہ تکذیب کرنے والا مکذب ہے، شاعر ہے، مجنون ہے، کاہن ہے، پاگل ہے، یعنی یہ تمام چیزیں آپ سوچئے تو صحیح۔ یہ وہ ذات گرامی تھی کہ ان سے اس دعوے سے پیشتر 40 سال تک انہی کے لندن انہوں نے زندگی بسر کی تھی۔ سارے عرب نے متفقہ طور پہ حضور کو امین اپنا مقرر کیا ہوا تھا۔ اس امین کے صرف اس دعوت کے اوپر کہ قریش کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ کعبے کے متولی بن کے بیٹھیں اور خدا کے گھر کو بیچ کے کھاتے چلے جائیں، یہ دعوت تھی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہی تھی نا مذہبی پیشوائیت جو اٹھ کے کھڑی ہو گئی، دلیل تو اس کے پاس تھی نہیں کوئی، مفتری ہے، کذاب ہے، غائر ہے، پاگل ہے۔ اور سب سے بڑی تکنیک یہ عزیزان من جو قرآن نے کہا ہے کہ جہاں حضور اپنا پیغام یا قرآن کا پیغام پیش کرتے تھے وہ دعائی دیتے تھے کہ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، 41-26۔ اس قرآن کو بالکل نہ سننا، کیا کرو، شور مچاؤ، ڈگڈگی بجاؤ، ڈھول بجاؤ، تاکہ نہ تم سنو نہ کوئی اور سن سکے۔ اسی سے ہو سکتا ہے کہ تم اس سے غالب آ جاؤ، ورنہ اور کوئی طریقہ نہیں، شور مچاؤ۔ یہ ہے جو کچھ قرآن نے کہا۔ عزیزان مان، بلا تمثیل عرض کروں گا، مجھے کیا نسبت اس ذات اقدس و آدم سے، لیکن بہرحال حضور کی سنت کے اتباع نے جو حضور نے جو فرمایا تھا قرآن کے الفاظ میں کہ وَاتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، 7/3۔ خدا نے جو نازل کیا ہے اس کا اتباع کرو، اس کے سوا کسی اور بزرگ کی پیروی نہ کرو، خواہ اسے کتنا ہی مقدس کیوں نہ بنا دیا گیا۔ جو کچھ وہاں ہوا تھا آپ دیکھیں گے وہی کچھ یہاں ریپیٹ ہوا۔ اس 26 سال کے عرصے میں عزیزان من کسی بڑے سے بڑے فاسق و فاجر، بڑے سے بڑے غدار وطن و ملت کے خلاف اتنا پروپیگنڈا نہیں ہوا جتنا پرویز کے خلاف کیا جرم تھا۔ اللہ کا احسان ہے، آپ احباب کی شہادت میں پیش کرتا ہوں، میری ذاتی کردار کے متعلق ایک لفظ نہیں کو کہتا۔ پروپیگنڈا کیا ہو رہا تھا، یہ شخص ہے منکر حدیث ہے، منکر شان رسالت ہے، یہ مدعی نبوت ہونے والا ہے، ہاں جی ہے تو نہیں، ہونے والا ہے مدعی نبوت۔ کہتا ہے 3 نمازیں پڑھو، ایک نماز میں ایک رکعت میں ایک سجدہ، 9 دن کے صرف روزے رکھو۔ کہتا ہے اردو میں نماز پڑھو، سنا ہے نا آپ نے، گلی گلی محلے محلے، کسی سے پوچھو، منبر پہ کھڑے ہوئے خدا کو حاضر ناظر کر کے اس کی مسجد میں باوضو اعلان کر دیا کہ یہ کچھ کہتا ہے، ان سے پوچھو کہ بھائی کہیں اس کا کوئی لکھا ہوا یہ بتا دیجیے۔
کیا ثبوت ہے یہ کہتا ہے؟ کہتے ساری دنیا کہتی. یہ کیا جرم ہے پرویز کا عزیزان مان؟ وہی جرم کہ خدا کی طرف سے جو رہنمائی دینے والے ہیں، انقلابی پیغام لانے والے، خدا کی وحی پیغام دینے والے، یہ کہنے والے کسی انسان کو حق حکومت حاصل نہیں ہے، اسی پہ قرآن کا، خالص قرآن کا پیغام پرویز دے رہا ہے. جو ان کے ساتھ جو ہو رہا تھا اس قوم کی طرف، اس کے سوائیت کی طرف سے، وہی کچھ اس کی طرف اس کے ساتھ ہو رہا ہے. اگر وقت ہوتا تو میں آپ کو مثالیں دیتا کہ قرآن کے دعوے یا دلیل جو دی جاتی ہے یا سند جو ان کو دی جاتی ہے اس کا جواب ان کی طرف سے کیا ملتا ہے. دو ایک مثالیں سنیے کہ مثال کے بغیر بات سمجھ میں نہیں آئے گا. انہوں نے پیش کیا اسلام کو جنگ میں پکڑی جانے والی عورتوں کو لونڈیاں بنایا جائے گا، سپاہیوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، بلا تعداد وہ ان سے جنسی تمتع کریں، لونڈیاں بنا کے رکھیں، انہیں ہدیتاً دوسروں کو دے سکیں، انہیں بازار میں فروخت کر سکیں. یہ کہا گیا اسلام کے متعلق کہ یہ ہوگا. پرویز نے یہ کہا کہ بھائی یہ تو قرآن کریم کی صریح آیت کے خلاف ہے کہ جو کہتا ہے کہ جنگ کے قیدیوں کو تم نے چھوڑنا ہے، اما منن اما فدا، 47/4. ہاں اس کے بدلے میں قیدی لے کے، فدیہ لے کے، اور اگر ایسی صورت نہیں ہے تو احسان کے طور پہ ہی چھوڑنا ہوگا ان کو. قرآن یہ کہتا ہے صاحب یہ کہاں سے آ گئی تمہارے ہاں کہ ان کو لونڈیاں بناؤ؟ خدا کا مانو. تم اسلام کی یہ بات کہتے ہو، اگر تمہارے اسلام پہ 7 ہندو نے اگر عمل کرنا شروع کر دیا، کم بختوں کیا کرو گے؟ تمہاری بیٹیاں اور بہنیں ان کے قبضے میں. وہ کہے گا ہم کافر ہی صحیح، لیکن اگر ہم اسلام کے کسی حکم کا اتباع کرتے ہیں اس پہ تو ہمیں شاباش دو. اور پھر قرآن کے اس طرح سے خلاف ایک بات کرتے جواب دیا گیا. اور عزیزان من یہ جواب کسی، معاف رکھیے اقبال کے الفاظ میں، کسی ابلہ مسجد کی طرف سے نہیں ہے. آپ کے ہاں کے اس عہد کے سب سے بڑے ماڈرن مفسر سید ابوالعلا مودودی صاحب کی طرف سے جواب ہے. سنیے جواب کیا ہے. کہتے ہیں کہ اس اعتراض کرنے والے کی غلطی کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے صرف قرآن سے غلامی کا قانون اخذ کرنے کی کوشش. سن لیا جواب، ملا قرآن سے کوئی جواب ان کو؟ آپ کو معلوم ہے کہ اس کا بھی جواب قرآن بھیجنے والے نے دیا تھا. وہ تو خبیر علیم ہے، قیامت تک جاننے والا ہے کہ کون کیا کہے گا. اسی دور میں یہ کہا تھا اس نے، پتہ نہیں یہی کچھ دفعہ ہم نے کہنے والے کہا ہے، کہاں پڑتا ہے کلیجہ عزیزان من. اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم. کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے؟ یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے یہ کافی نہیں ہے؟ جو کہتا ہے نا کتاب یہ کافی ہے، اس کے خلاف یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ یہ شخص صرف قرآن سے غلامی کا قانون ڈھونڈ رہا ہے، اور وہ خدا کہتا ہے کیا قرآن کافی نہیں ہے؟ یہ چھاتی پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں ہاں قرآن کافی نہیں ہے. خدا کے مقابلے میں چیلنج دیا جا رہا ہے، بتاؤ کیا قرآن کافی نہیں ہے؟ عزیزان من میں 10 سال تک کوشش کرتا رہا کہ یہ جو فیملی لاز بن رہے ہیں، آئلی قوانین بن رہے ہیں، میں نے عرض کیا کہ میں نہیں لایا کرتا، مشکل سے لانا پڑتا ہے کہ یہ اس کے اندر قانون آ جائے کہ میرے خلاف جلوس نکالے گئے. آپ کو معلوم ہے وزیر خان کی مسجد سے ایک جلوس چلا تھا قتل کرنے کے لیے کہ یہ شخص یہ کہتا ہے کہ اس یتیم پوتے کو یصدون عن سبیل اللہ، خدا کے راستے میں روک بن کر کھڑے. فتویٰ انہوں نے دیا کہ اگر کوئی مسلمان بدبخت، بہرحال اس کی سمجھ میں بات نہیں آتی، وہ اسلام کو چھوڑتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے چھوڑنے والوں کا تو ابھی دور نہیں آیا، آ جائے گا خدا نہ کرے. جتنے اسلام سے برگشتہ ہوئے ہمارے نوجوان پھرتے ہیں وہ سارے ان کے برگشتہ کیے ہوئے ہیں. اس اسلام سے وہ برگشتہ ہوئے ہیں جو یہ لوگ پیش کر رہے ہیں. کہا کہ جو شخص اس طرح سے اسلام سے برگشتہ ہو کے اسلام چھوڑ دے گا اسے مرتد کہتے ہیں، اسے قتل کر دیا جائے گا. اسے کہا جی آنے والے کے لیے، کہنے لگا آنے والے کا دروازہ کھلا ہے، اس میں آنے کے بعد جا نہیں سکتا، ون وے ٹریفک ہے. کوئی جانا چاہے گا تو اسے قتل کر دیا جائے گا، مرتد کی سزا ختم.
کہا گیا کہ صاحب یہ تو قرآن کی ساری تعلیم کے خلاف ہے جو لا اکراہ فی الدین کہتا ہے. یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ لائیے تو صحیح قرآن سے کوئی چیز. کہا کہ یہ چیز جو ہے صاحب 1400 سال سے 1000 سال سے ہمارے ہاں ہوتی چلی آ رہی ہے. عرض کیا میں نے کہ سرکار میں قرآن کی آیتیں پیش کر رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی کوئی آیت اس کے خلاف پیش کر دیجئے، اس کے خلاف اپنے حق میں. یہ بات کہ 1000 برس سے ہوتا چلا آ رہا ہے. 1000 برس سے تو کئی ایسی باتیں میں آپ کو بتا دوں گا جسے شاید آپ بھی نہ مانیں گے. کوئی سند ہے اس چیز کی؟ جواب دیا جناب اس مسند ارشاد پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا، جواب دیا کہ اگر ایسے امور بھی مشکوک ہو جائیں جن کے لیے اس قدر تسلسل اور تواتر کے ساتھ صحابتیں پائی جاتی ہیں تو معاملہ 1-2 مسائل تک محدود کہاں رہتا ہے. اس کے بعد تو زمانہ گزشتہ کی کوئی چیز بھی جو ہم تک روایتاً پہنچی ہے شک سے محفوظ نہیں رہتی. وہی جو راستہ اسلاف کا چلا آتا وہ تسلسل اور تواتر جو ہے آپ کہہ رہے ہیں. یعنی یہ غلطی اگر آج سے 500 سال پہلے ہوئی ہے اور وہ غلطی ہوتی چلی آ رہی ہے تو اس کے بعد سند یہ ہو جائے گی کہ صاحب یہ 500 سال سے ہوتی چلی جا رہی ہے، یہ غلطی کیسے ہو سکتی ہے؟ غلطی تو غلطی رہتی ہے. اور پھر یہ اسے غلطی کہنے والا یہ نہیں کہتا کہ میرا دماغ اس کو غلطی کہتا، وہ کہتا خدا کا قرآن اسے غلط کہتا ہے. وہ کہتا خدا کا قرآن کہتا رہے 500 سال سے یہ ہوتا چلا آ رہا ہے، ہم کیسے مان لیں؟ میں کہہ رہا تھا عزیزان مان کہ یہ جو راستہ روک کے کھڑے ہونے والے ان کے پاس دلیل کیا ہوتی. اس کے بعد آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب کیفیت کسی معاشرے میں یہ ہو جائے تو کوئی شکل بھی ہے کہ قرآن کی رہنمائی کسی طرح سے بھی وہ معاشرہ قبول کرے. یہ اس کے 2 بڑے بنیادی نقص ہوتے ہیں. مجھے بھی کوئی بیر نہیں اسلاف سے، خدا نہ کرے. میں تو ان بزرگوں میں سے وہ کسی فرقے کے ہوں ہر ایک کے ساتھ رحمت اللہ علیہ کا ان کے بزرگ صحیح، اس لیے کہ قرآن تو کہتا ہے کہ ان مشرکین کے بتوں کو بھی گالی نہ دو. یہ تو بزرگ بہرحال میرے بھی بزرگ ہیں. سوال بزرگی کا اور بازار ان کے احترام کا نہیں. سوال تو یہ ہے کہ ایک بات اگر قرآن کے خلاف ہے اور قرآن کی نص صریح بتا رہی ہے کہ وہ خلاف ہے تو اسے غلط کہا جائے گا. لیکن نہیں. اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ وہ چیز جہاں میں آؤں گا کہ معاشرے میں یہ کیا ہو گیا. پہلی چیز اسلاف پرستی میں یہ ہوتی ہے کہ عقل و فکر کی صلاحیتیں مفقود ہو جاتی. آپ ان میں سے کسی سے جا کے کسی مسئلے کے متعلق پوچھیے، بڑے سے بڑا عالم بھی ان کے ہاں یہ کہے گا کہ صاحب بخاری میں یہ آیا ہے، شرح بخاری میں یہ لکھا ہوا ہے، رایا میں یہ کہا گیا ہے، فلاں فقیہ کی یہ رائے ہے، فلاں مفسر نے یہ فرمایا ہے، فلاں عالم نے یہ کہا. جو گزر چکے ائمہ ہیں وہ سب یہ کہے گا ان نے کہا، یہ اس نے کہا، یہ اس نے کہا ہے. اور بہت بڑا تیر مارے گا تو آخر میں لکھ دے گا کہ فقیر کی بھی یہی رائے ہے. اپنی رائے کہیں نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ عقل و فکر کے سارے چراغ گل ہو گئے. سب سے بڑا عالم وہ ہے جس کو سب سے بڑے حوالے یاد کسی مسئلے کے متعلق. اپنی رائے دخل ہی نہیں دیا جا سکتا اس میں. تو یہ جتنے ہمارے ہاں علم کے مدعی ہیں ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں تو اس علم نے ختم کر دی. اسے عزیزان مان علم نہیں کہتے، اسے معلومات کہتے ہیں. علم اور معلومات میں بڑا فرق ہے. یہ معلومات ہیں کہ فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، لیکن وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، کافر ہو، مشرک ہو، کتابیں جس کے پاس یہ ہوں سب کو یہ حاصل ہو سکتا. عقل و فکر کے دیے تو یوں گل ہو. یہ ہوا یہ طبقہ جو عالم کا نام. یہ باقی پوری امت جو پوچھنے والا ہے اس نے کہا کہ مولوی صاحب یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی. وہ لا حول ولا قوت اصلاح کا راستہ میں نے 10 دلیل تمہیں حوالے دے دیے اور تو یہ بات کہتا ہے. تیرے اتنے سے ناریل میں اتنی بڑی بات آ کیسے جائے گی؟ شریعت کے معاملے میں عقل کو کوئی دخل نہیں ہوتا. وہ جو دوسری بات میں کہا کرتا ہوں نا کہ شرع شرم نہیں ہوں میں کہنا. شریعت کے معاملے میں عقل کو دخل نہیں ہوتا. ان کو عقل کو دخل نہیں تھا کہ انہوں نے سارے حوالے آپ کو.
یہ ساری قوم کو اب عقل استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، سے سمجھا جائے گا کہ اخلاق کے فیصلے کے خلاف کوئی شک پیدا ہو گیا ہے۔ عزیزان من، جس قوم پر 1000 برس یہ گزر جائے کہ نہ عالم کو عقل برتنے کی اجازت، نہ جاہل کو پوچھنے کی اجازت، سوچئے تو صحیح، بایولوجی کا یہ بہت بڑا مسلمہ ہے کہ انسان یا کوئی بھی جاندار اپنے جس عضو یا جس چیز سے کام لینا چھوڑ دے، کچھ عرصے کے بعد فطرت اس کو خود ہی معروف کر دیتی ہے کہ اسے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، بیکار کیوں دیا جائے۔ قرآن نے جو کہا تھا کہ جب اس طرح سے صدیاں گزر جاتی ہیں، قسط قلوبہم، تو دل پتھر ہو جاتے ہیں، اس کے بعد یہ کہا تھا کہ پھر لہم قلوب لا یفقہون وَلَهُمْ أَعْیُنٌ لَا یبصرون بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا یسمعون بِهَا۔ کہ ٹھیک ہے، بایولوجیکلی جو زندگی، طبی زندگی کے اعتبار سے دل جسے تم کہتے ہو وہ تو ہوتا ہے، اس میں سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، آنکھیں ہوتی ہیں دیکھ نہیں سکتے، کان ہوتے ہیں سن نہیں سکتے۔ 1000 برس سے جس قوم پہ یہ کیفیت گزر جائے، اس قوم کی حالت یہ ہو جاتی ہے۔ اب بھی یہ آپ کے ہاں کے یہ جو برگشتہ اور سرگشتہ نظر آتے ہیں نا طالب علم، نوجوان پڑھا لکھا، تب ان کا جرم صرف یہ ہے کہ ساری کلاس میں ہم نے ان کو یہ سکھایا کہ جب کچھ کہا جائے پوچھو یہ کیوں ہے، کیسے ہوا، کس طرح سے ہوا، کیا قاعدہ ہے، کیا قانون ہے، ہم ان کو یہ کچھ پڑھاتے ہیں۔ اب جب یہ زندگی کے ہر شعبے میں وہ یہ کچھ کرتے ہیں، جو کچھ مذہب کے نام پہ بتایا جاتا ہے اس کے متعلق بھی وہ پوچھ لیتے ہیں، گھر میں آ کے پوچھتے ہیں، سب سے پہلی ناراضگی تو ماں باپ کی، باغی ہو گئے، سرکش ہو گئے، قوم کی یہ حالت ہو جاتی ہے۔ عزیزان من، دوسری سب سے بڑی یہ چیز ہو جاتی ہے، قوم میں منافقت پیدا ہو جاتی۔ سوچئے گا جو میں کہہ رہا ہوں، یہ جو ہمارے ہاں کا اتنا حلقہ ہے کہ جس نے اطمینان چاہا اسلام کے متعلق، ان کو اطمینان نہیں ملا ہے۔ ابھی ابتدا ہے اس دور کی، بہت تھوڑے سے ایسے ہیں ہمارے ہاں کے نوجوان جو کھل کے یہ بات کہہ دے کہ ہاں صاحب ہم نہیں اس کو مانتے۔ 99% ان کا وہ طبقہ ہے اب جو دل میں ان کو نہیں مانتا، زبان سے جرت نہیں کرتا کہنے کی۔ منافق ہو گئی کام پوری آپ کی۔ ایمان سائیکالوجی کے اعتبار سے بدترین کمپلیکس جو ہے وہ منافقت کا ہوتا ہے، ڈوئل پرسنالٹی جسے۔ ان کی کیفیت یہ ہے کہ ان میں سے وہ کسی چیز کو نہیں مانتے، گھر میں ہیں تو ماں باپ کی وجہ سے وہ ڈرتے ہوئے یہ چیز کر سکتے، معاشرے میں ہیں تو عوام سے ڈرتے ہوئے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، مسجد میں گئے ہوئے ہیں تو وہ ملا اور امام سے ڈرتے ہوئے یہ کچھ کر رہے ہیں، دل میں گالیاں دیتے چلے جاتے ہیں، لیکن زبان پہ نہیں لا سکتے۔ اور سب سے بڑی چیز آپ کے ہاں کا جو اسباب اقتدار کا طبقہ ہوتا ہے، اس میں منافقت پیدا ہو جاتی ہے۔ بدقسمتی ہے قوموں کی، عام طور پر کچھ اس قسم کے وہ لوگ آ جاتے ہیں جن کے ذاتی کردار میں کچھ نقص ہوتے ہیں، کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں، انہیں اپنا جو وہ پاپاں دا پالا جنہوں کہتے ہیں نا، ان کی وجہ سے ایک ڈر ہوتا ہے۔ اور یہ جو طبقہ ہے نا جسے آپ مذہبی پیشوائیت کہتے ہیں، ان کے ہاتھ میں اگر ان کی یہ ایک بات کوئی آ جائے، پوچھو نہ پھر اس کو کس طرح سے ڈبکی بجائے، وہ ان سے ڈرتا رہتا ہے۔ وہ طبقہ اس کی پوری کوشش ہوتی ہے ان سے بنا کے رکھے۔ اس نے تاریخ میں دیکھا یہ ہے کہ یہ جتنے بڑے بڑے ولاطین اور بادشاہ آج آبجیکٹیولی جن کے کردار میں ہم دیکھتے ہیں تو سارا جسم کیلے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے حق میں ممبروں میں کھڑے ہوئے دعائیں مانگی جاتی تھی۔ انہوں نے دیکھا ہے کہ طریقہ یہ ہے، ان کے ساتھ بنا کے رکھو۔ اب ان کے ساتھ بنا کے رکھنے میں آپ کو پتا ہے کہ قیمت پہ کتنی دینی پڑتی، جو یہ کہے وہ ماننا پڑتا ہے مذہب کے نام سے، دل مانے یا نہ مانے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ چیز چل نہیں سکتی جو یہ کہہ رہے ہیں، اس کی مخالفت نہیں کرتا، پھر منافقت ہے۔ 26 سال سے آپ کے ہاں کے آئین میں یہ چیز رکھی ہوئی ہے کہ یہاں کوئی قانون کتاب و سنت کے خلاف نہیں بن سکے، یہ موجود ہے، 26 سال کا عرصہ کم نہیں ہوتا۔ آپ کو پتا ہے کہ کوئی ایک قانون بھی ابھی ایسا نہیں جس کو اس معیار کے اوپر کرتا گیا ہو۔ یہ کیا ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے اس کو؟
خود یہ طبقہ جو ہے آپ کے ہاں مذہبی پیشوائیت کا، وہ جانتا ہے کہ یہ بات ناممکن الامر ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا عزیزان من، مولانا سید ابوالعلا مودودی صاحب کے یہ الفاظ تحریر میں آ چکے ہیں، ایشیا اخبار میں ان کے چھپ چکے ہیں 23 اگست 70. انہوں نے کہا ہے کہ کتاب و سنت کی بنیادوں پہ کوئی ضابطۂ قانون ایسا نہیں بن سکتا جسے یہاں کے مسلمان سب اسلامی کہیں اور تسلیم کریں، بن ہی نہیں سکتا. اور کسی نے بھی نہیں یہ کہا کہ غلط کہتے ہو، بن سکتا ہے. کسی نے یہ نہیں کہا ہم بنا سکتے ہیں، سب جانتے ہیں نہیں بن سکتا. آئین میں لکھتے چلے آ رہے ہیں، یہ لکھتے چلے آ رہے ہیں. وہ جو لکھا رہے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ بن تو سکتا نہیں ہے. لکھو 786 خط کے اوپر، کارڈ کے اوپر 786، نیچے لکھا ہوتا ہے کہ 4 بوتل شراب کی جلدی بھیج دینا وسلام. انہیں بھی پتا ہے کہ نہیں بن سکتا. دونوں کے دل میں چور ہے، بیٹھے ہیں سامنے، وہ دل لیے ہوئے میں تمنا لیے ہوئے، دونوں کے دل میں چور. کہاں تک بات بڑھاتا چلا جاؤں، یہاں تو سینہ تمام داغ داغ پمبا کجا کجا میں ہم. اس منافقت کا جو صاحب اقتدار طبقے کی سر کے اوپر چھائی ہوتی ہے، اس کا نتیجہ آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوا. جب پاکستان بنا ہے، یہاں حافظ نظر احمد صاحب ہے، ایک پرنسپل قبلی کالج کے حافظ صاحب، انہوں نے ایک رپورٹ شائع کی ہے کہ جب پاکستان بنا ہے تو سارے مغربی پاکستان میں 137 یہ مذہبی مدرسے یا مکتب تھے، اور دارالعلوم کا تو نام ہی کہیں سے نہیں آتا. اس 25 سال کے عرصے میں اب ان کی تعداد 893 ہے. یہ 3 سال پہلے کی بات ہے، اور ان میں 45,000 طالب علم تعلیم پا رہے ہیں. ان میں سے ہر سال جتنے فارغ التحصیل ہو کے باہر نکلیں گے، ان کو کمائی کا تو کوئی طریقہ ہی نہیں آتا، وہاں سکھایا ہی نہیں جاتا. اپنے بچے تھے ہیں نہیں بھی مٹی کھا کے گزارا کر لیں گے. میں کہہ یہ رہا ہوں کہ یہ جو نکلیں گے ہر سال اتنے، یہ پھر کیا کریں گے؟ مسجد ہے نا ٹھکانا، جتنی مسجد ہے اس میں تو پہلے بیٹھا ہوا ہے 2 ملا ایک مسجد میں سما نہیں سکتے. یہ کیا کرے گا نکل کے؟ سو لائے گا. یہ مسجد یہاں محلے میں کافی ہے، مسجد اتنی بڑی، محلے کے 4 آدمی اس میں نماز پڑھتے ہیں، باقی خالی رہتی ہے. وہ پوچھے گا کہ یہاں کس طرح سے نماز پڑھنے والے، وہ جو دکاندار بیٹھا ہو کہتا ہے جی اللہ اکبر، یہاں ہاتھ نیچے باندھنے والے. شام کو وہاں شروع ہو جائے گی کہ ناپ پہ ہاتھ باندھنے سے نماز ہوتی نہیں ہے. جو لوگ ایسے نماز پڑھاتے ہیں خود بھی باطل ہوتے ہیں، تمہاری نمازیں بھی باطل ہو جاتی ہیں، تو آپ جہنم میں چلے جائیں گے. نماز جو ہے وہ تو سینے پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنی چاہیے، ہاتھ یہاں تک اٹھانے چاہیے. یہ ہے صحیح طریقہ سنت کا. اور یہ ذرا چلے گا سلسلہ، ذرا محلے میں یہ بات ہو جائے گی، وہ مولوی صاحب سے پوچھیں گے کہ صاحب آپ تو ایسے کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ بھابی ہوں ہے، یہ غلط ہے جو کچھ وہ کہہ رہا. یہ کہتے چلے جائیں گے. کچھ اس میں سے لوگ ان کے پاس جائیں گے کہ بھئی اگر وہ باطل نمازیں ہیں تو ہم پھر اپنی صحیح نمازیں کیسے پڑھیں؟ کہنے لگے وہ یہ صورت ہے کہ جہاں ایک مسجد بناؤ، اس قسم کی نمازیں پڑھائیں گے. 2 اینٹیں رکھی، 2 رکھے لوٹے، اللہ اکبر کیا، زمین خواہ ہردیال دی سی تو پاویں گورنمنٹ نے ہسپتال واسطے رکھی ہوئی آگی تھی. دوسرے دن مسجد بنی، اسی روٹی چل گئی. عزیزان من، آپ سوچئے تو صحیح اس قوم میں. اب کوئی شخص اس مسجد کی اینٹ کو ہلا نہیں سکتا، ہٹا نہیں سکتا. میں ذاتیات میں نہیں جایا کرتا، ورنہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جتنے صاحب اختیار ہیں نا ہمارے ہاں کے اس 25 سال میں، ان میں سے کتنے ہیں، بہرحال ان میں سے بہت سے ہیں جن سے یاد اللہ میری ہے، کتنے ان میں سے وہ ہیں کہ جو میرے کمرے کے اندر آ کے ان سب کو گالیاں دیتے ہیں، ان کی ان حرکتوں کے خلاف کی بجدی ہوتے ہیں، تنگ آئے ہوئے ہوتے ہیں. وہ یہ سارا کچھ کمرے سے باہر نکل کے ایک لفظ زبان پہ نہیں لاتے. جو سب سے پہلے ملتا ہے داڑھی والا جو کہ سلام کرتے ہیں، آنے کے بعد پھر گالیاں دیتے. میں کہہ یہ رہا تھا عزیزان من، قوم اس درجے پہ پہنچ چکی ہوئی. جب قوم کے اندر اس طرح سے منافقت عام ہو جائے عزیزان من، اس قوم میں حریت فکر و نظر مفعول ہو جاتی ہے، اس میں جرأتیں مسلوب ہو جاتی ہیں اس قوم کی جس کا شیوا منافقت ہو جاتے ہیں. ہر شخص سوچتا یہ ہے کہ مجھے بچنا کس طرح سے چاہیے، کون اس مصیبت میں پڑے گا. ایک ہی آواز تھی نا قرآن کی جو نکل رہی تھی اس جگہ، وہ اس سارے پروپیگنڈے نے میں نے کیفیت عزیزان من پھر معاف رکھیے گا یا کہنا پڑتا ہے.
کیفیت ان کی یہ جن کے ساتھ بنا کے رکھنی ہوگی، نام لینا پڑ گیا، یا خان جیسا شخص کافی کو پا گیا جس کا فسق و فجور برہنہ پھیر رہا تھا۔ آپ کو مطلع پتا ہے کہ ان کے ساتھ جب مفاہمت ہونے لگی تو میاں محمد طفیل محمد صاحب جو اب امیر ہے جماعت اسلامی کے، انہوں نے یہ بیان دیا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو جہاں سے خلافت راشدہ کا رشتہ منقطع ہوا تھا حضرت علی کی ذات سے، وہاں سے یہ اس کو چلائے گا اور خلافت راشدہ جہاں پھر قائم کرے گا یہ شخص۔ اور دوسرے سانس میں یہ کہ اگر تم میں سے کسی نے پرویز کے طلوع اسلام کو ہاتھ لگا دیا تو یاد رکھو ایمان جاتا رہے گا۔ یہ ہوتا ہے عزیزان ایمان اس معاشرے کے اندر، یہ ہو گیا ہے معاشرے کا حال، مجھے معاف رکھیے گا۔ اور یہاں آپ کے سینے میں وہ سوال ابھر رہا ہے کہ تم تو کہتے تھے میں مایوس نہیں ہوں، اور تم نے تو ہر بات وہ یہ کہی کہ جو مایوسیوں کی طے کو اور زیادہ مایوس موٹا کر دیتی ہے، تو کیا کہہ رہے ہو؟ لیکن عزیزان من ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں خدا کی کتاب کا نور ایمانی جو ہے اس میں سے راستہ دیکھ رہا ہوں، اور بڑا کھلا ہوا راستہ نظر مجھے آ رہا ہے۔ اس کے راستے میں میرے سامنے کوئی راستہ روک کے کھڑے ہونے والا نہیں، وہ سلامتی کے راستوں کی طرف لے جانے والی کتاب ہے۔ سوال سارا عزیزان ایمان یہ ہے، سوچئے گا یہاں بھی گھر جا کے بھی، کیا ایمان ہے اس کتاب کے اوپر ہمارا؟ کیا اس کتاب کے اس دعوے کے اوپر بھی ہمارا ایمان ہے کہ یہ کس قدر بھی مایوسیاں کیوں نہ ہوں اس میں سے یہ راستہ دکھا سکتی ہے نکلنے کا؟ ہے ایمان اس؟ تو کیا اس کے بعد یہ بات نہیں ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ کون سا راستہ آج بتاتی ہے؟ ہم وہاں نہیں ہیں جہاں ڈاکٹر یہ کہہ گیا ہو کہ کچھ نہیں ہو سکتا، وہ کہتا یہ تو کہنا ہی نہیں، جب تک کتاب تمہارے پاس قرآن ہے یہ مت کہو کہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہے ایمان ہمارا کہ یہ کتاب ہمیں راستہ دکھا سکتی؟ ہمت اس کے بعد یہ کرنی ہوگی کہ جو راستہ روک کر کھڑے ہیں ان کو راستے سے ہٹانا پڑے گا، ورنہ آپ راستہ چل نہیں سکتے۔ دنیا کی جس قوم نے بھی عزیزان ایمان، ہاں وہ طبعی ترقی صحیح، دنیاوی ترقی صحیح، دنیا کی اسی قوم نے ترقی کی ہے جس قوم نے اپنے ہاں سے مذہبی پیشوائیت یا پریسٹ کو ہٹا دیا۔ یورپ 17ویں صدی تک ان کے پنجے میں گرفتار رہا، آپ لوگوں سے بھی کتنا ہی پیچھے تھا وہ۔ اس نے اس اگاس بیل کو اٹھا کے پھینک دیا۔ آپ کو پتا یہ اگاس بیل ایک طرح کرتی ہے درختوں کے اوپر، پیلے رنگ کی بیل، اسی بیل کو دیکھو تو پھیلتی چلی جاتی ہے، درخت خشک ہوتا چلا جاتا ہے۔ انہوں نے اتار کے پھینک دیا، اور ان کی کیفیت یہ ہے کہ زمین نہیں آسمان کے کروں کے اوپر کمندیں ڈال رہے ہیں۔ جس قوم کے اندر ابھی یہ مذہبی پیشوائیت مسلط ہوتی ہے وہ اسے ابھرنے نہیں دیتی، وہ اسے سوچنے نہیں دیتی، وہ اسے منافق بننے پہ مجبور کیے رکھتی۔ خدا کی کتاب یہ راستہ دکھاتی ہے، بشرطے کہ راستے سے یہ چیز ہٹا دی۔ اس میں یہ ہے آج علاج اس کا عزیزان من، موجود ہے یہ چیز۔ باقی رہی میری چیز، 3 باتیں عرض کروں گا۔ ایک تو یہ کہ قرآن یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ خاص خطہ زمین جس میں تم پیدا ہو گئے، بھائی اس میں اگر اسلام آ گیا تو آ گیا، اور اگر نہیں آیا تو پھر تم مایوس ہو جو اسلام کی طرف سے معاذ اللہ، قطعاً نہیں۔ وہ یہ کہتا سوال ہی نہیں ہے کسی خطہ زمین، یہ تو سورج ہے، آفتاب ہے، سارا عالمگیر عطابانیاں عطا کرے گا، کوئی ایک خطہ زمین نہیں۔ ہجرت جو ہے یہ انبیاء کرام کی اسی لیے ایک سنت ہے نا، یہ خطہ زمین نہیں، کوئی اور خطہ زمین اس کے لیے جو زیادہ مفاد ثابت ہوگا اس میں اپنے یہ نور راشیاں کرے گا۔ اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ جن ملکوں نے مذہبی پیشوائیت کو الگ کر دیا ہے، پہلی چیز تو ان کی یہ تھی کہ وہ اضطراب کے اندر انہوں نے سب کچھ اٹھا کے پھینک دیا جو مذہب کے نام کے تھا۔ اس کے بعد اب وہ محسوس کرنے لگ گئے ہیں کہ خلا میں زندگی نہیں بسر کی جا سکتی۔ ٹھیک کہا تھا جوڑ نے کہ قوم کو ایمان سے معروم نہ کرو، اگر یہ خدا پر ایمان سے معروم ہو گئی تو شیطان پہ ایمان لے آئے گی، کیونکہ کوئی شخص ایمان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ بڑی عجیب بات تھی، اس نے کوئی غلطی کی ہے
دوبارہ اس غلطی کا ازالہ کر دینا، اس کو نہ دہرانا، بات ختم ہو جائے گی۔ یہ تو بڑا ہی آسان ہے۔ اسی لیے کچھ مایوس ہو رہے ہو نا کہ صاحب ہم کچھ غلطی کھا گئے، ان پہ یہ اعتبار کیا، ان کو یہ جانا، فریب کس تو اول خوردہ بود ہم یاد نہیں آئے۔ کوئی بات نہیں، یہ ابدی مایوسی نہیں ہے۔ قصہ آدم اور ابلیس ہے ہی اتنا، ایک چانس میں غلطی ہو گئی آدم سے بھی اور ابلیس سے بھی۔ آدم سے کہا کہ کیوں، کیا ہوا، کیا غلطی ہوئی تم سے، کیوں کیا؟ اس نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، کہ جی ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، غلطی ہو گئی، ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ نہیں ہو جاتا جو اپنے ذمہ داری کا احساس کرتا ہے، چانسز اور بھی ہوتے ہیں، غلطی ہوگی کوئی بات نہیں، یہ لو ہدایت کا محضر ہمارے لیے، ہمارے ہاتھ سے، اس کے مطابق عمل کرو، چانسز بڑے ہیں زندگی کے اندر، دوسرے چانس میں غلطی کا ازالہ کر لینا۔ مایوسی بدل گئی امید۔ ابلیس سے کہا تم نے یہ کیوں کیا؟ اس نے کہا نہیں تھا، میں کون کرنے والا ہوں، تو خدا مطلق، تیرے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا، تو نے کیا ہوگا، میں تو کر ہی نہیں۔ کہا کہ تو اگر اپنی غلطی کا احساس نہیں کر رہا تو غلطی کی اصلاح نہیں ہو سکتی، مایوس ہے تو۔ یہ ہے ابلیس جس کو مایوس کہتے ہیں، جو یہ سمجھ بیٹھے کہ میری غلطی کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ کیوں آپ کی غلطی کی اصلاح نہیں ہو؟ میں یہ نہیں کہتا، میں ان سے کہتا ہوں جو آ کے مجھ سے کہتے ہیں کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی۔ میں کہتا ہوں ہوا کیا پھر اس کے بعد؟ اور عجیب بات ہے، معاف رکھیے گا تو مجھے کوٹ کرنا پڑا، خود صدر وزیر اعظم مسٹر بھٹو نے اگلے دن وہ بھی کہا کہ وہ حکومتوں کا کیا ہے، ایک حکومت آتی ہے، دوسری حکومت جاتی ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے، ملک کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ بات بڑی ٹھیک کہی ہے انہوں نے، ملک کو کسی طرح سے محفوظ رکھ لو، یہاں فساد نہ برپا ہونے دو، چانسز اور بڑے آئیں گے۔ مایوس وہ ہو جس کے سارے چانسز ضائع ہو چکے ہوں۔ آپ کے تو کانسٹیٹیوشنلی بھی سارے چانسز ضائع نہیں ہو گئے، آپ کیوں اس طرح سے مایوس ہو کے بیٹھ گئے؟ بس ایک چیز جو میں کہہ رہا ہوں، قرآن نے کہا ہے، فساد اور خون ریزی نہ مچانا، ملک خطہ زمین کو کسی طرح سے محفوظ رکھ لو، اور اس کے بعد اگر جو آپ سمجھتے ہیں آپ میں سے کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی تھی، غلطی کا ازالہ کر لیجئے۔ ان لوگوں پہ جن پہ کلی اعتماد ہو جائے، شرط ایک رکھ لیجئے، جو قرآن خالص کی ہدایت پر ایمان رکھتا ہو اس کو لائیے، یہ 1000 راستے آج بھی تمہیں دے گا۔ سبل السلام قرآن کہتا ہے، سبیل نہیں کہا، سبل کہا، اس نے تو ہزاروں چشمے تیرے سنگ راہ سے ٹوٹے، خودی میں ڈوب کے ضرب کلیم کر۔ اور میں نے کہا عزیزان من، ہمیں تو کوئی توپ و تفنگ سے کسی انقلاب لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ یہاں تو کانسٹیٹیوشنلی یہ کچھ آپ کر سکتے ہو، مر کیوں رہے ہیں آپ پھر اس کے بعد؟ اسی پہ آپ کیوں قناعت کرتے کہ یہ حرف آخری ہمارے لیے ہو گیا جو ہم کر بیٹھے ہیں؟ کیوں ابلیس بن رہے ہیں آپ کہ جو کر بیٹھے ہیں اس غلطی کا ازالہ نہیں ہوتا؟ کیوں آدم کی اولاد نہیں بنتے؟ کیوں آدمی کے بندے نہیں بنتے، پتر نہیں بنتے؟ کیوں نہیں کہتے کہ ہاں ربنا ظلمنا انفسنا؟ اور اس کے بعد پھر اصلاح کا دروازہ کھلا ہوا ہے، غلطی کر گئے ہیں آپ، غلطی کی اصلاح کیجئے، مایوس کیوں ہو رہے ہیں آپ؟ وہی جو بھائی خلیل نے اقبال کے وہ شعر سنائے تھے کہ قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی نہیں، یہ تو میرے ہیں، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں، اور اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں۔ عزیزان مان، یہ ہے وہ وجہ جس کی بنا پر میں نہ اپنی ذات سے مایوس ہوں، میں نہ اس پاکستان کے مستقبل سے مایوس ہوں، نہ میں اسلام کے مستقبل سے مایوس ہوں، کہ جس کے سامنے خدا کی کتاب زندہ ہوتی ہے وہ زندگی کی طرف سے کبھی مایوس نہیں ہوا کرتا۔ اور یہ ہے عزیزان من میرا پیغام، ایک ہی کام ہے آج کرنے کا، یاد رکھیے، کرنے کا کام یہ ہے کہ جو بھی آپ کو کہے کچھ نہیں ہو سکتا، اس سے کہو غلط کہتے ہو سکتا ہے۔ ابھی اتنی سی بات کہنے دو، ہو سکتا ہے، کسی بیمار کے تیمارداروں کو یہ کہہ دے ڈاکٹر ہو سکتا ہے، پھر بہت کچھ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ میں اپنے نوجوان سعادت مندوں سے یہ کہوں گا، کتنے نعرے تم نے دے کے آزما لیے، ایک نعرہ اور دو قوم کو
کیا نعرہ دو؟ نہ ہو نا امید، نہ ہو نا امید۔ عزیزان مان، اس نعرے کو آپ پھیلا دیجئے اس فضا میں، آپ دیکھیں گے کس طرح انقلاب خود آ جاتا ہے آپ میں۔ نہ ہو نا امید، قوم میں نئی زندگی آ جائے گی۔ قرآن کا نام لینے والی قوم عزیزان مان یہ کہہ دے کہ کچھ نہیں ہو سکتا، یقین مانیے کہ وہ قرآن پہ ایمان نہیں رکھتی۔ قرآن پہ ایمان رکھنے والا کبھی بھی نہیں کہے گا کہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ہے میرا وہ پیغام عزیزان مان جس کے ساتھ میں پھر اس آنے والی عید کی آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ والسلام علیکم۔